والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں مدنی سفرنامہ، اور اس سلسلے کی دو خصوصیات مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے الحمدللہ عز و جل اللہ رب العزت کی اس دنیا کے مختلف خطوں کے احوال بھی جانتے ہیں، اور وہاں سے حاصل ہونے والے ترغیب و ترہیب کے جو مدنی پھول ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ احوال، یہ ترغیب و ترہیب کے مدنی پھول پیش کون کرتا ہے؟ تو الحمدللہ عز و جل ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے بہت ہی پیارے رکن، ہمارے ہر دل عزیز رکن شورا ابو مدنی حاجی الحبیب اتاری مدظلہ العالی اس سلسلے کی جان بھی ہیں، شان بھی ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کا جدول جو ہوتا ہے بیرون ممالک کا، بیرون ملک کا مدنی جدول ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترقی اور ترویج و اشاعت کے لیے مدنی مشوروں کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے اور مختلف مدنی کاموں کے ذریعے جو آپ کی کوششیں ہوتی ہیں الحمدللہ عز و جل اسے کیمرے کی آنکھ میں بند کر کے آپ تک پہنچانے کے لیے مختلف اچھی نیتوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اور رکن شورا ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر یعنی نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا برود قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے اس سلسلے مدنی سفرنامہ میں کون سے ملک کا کون سا شہر آج دکھایا جائے گا، اس کی مدنی ایکٹیویٹیز، مدنی کاموں کا جدول آپ کو دکھایا جائے گا۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں اور پوچھتا بھی چلوں رکن شورا سے کہ آج ہی تشریف لائیں، بلکہ حالت یہ تھی میں آ رہا تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ رکن شورا تشریف لا چکے ہیں، تو رکن شورا مدینہ شریف حاضری تھی الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کے ساتھ۔ پچھلے دنوں آپ نے ذہنی آزمائش مدنی چینل کا عظیم الشان سلسلہ ملاحظہ کیا، اس کا فائنل ہوا، اور پھر مختلف اسلامی بھائیوں کی ترکیب بنی خواہش ہوتی ہے ہمارے رکن شورا کے ساتھ اسلامی بھائیوں کے جانے کی، تو ایک مدنی قافلہ ترتیب دیا گیا اور رکن شورا بھی اس میں شامل تھے۔ اب تشریف لا چکے ہیں، قافلہ وہیں ہے، رکن شورا تشریف لا چکے ہیں۔ دلوی کب پہنچے ہیں، کیسے پہنچے ہیں؟ جی میں آج صبح ہی کراچی پہنچا ہوں، اور مدنی قافلہ ماشاء اللہ وہیں پر ہے، اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ کس کا جی چاہتا ہے اس در کو چھوڑنے کا؟ اور ماشاء اللہ جس قافلے کے ساتھ ہم تھے بڑا ہی روحانی، بڑا ہی مبارک سفر ہے۔ اسلامی بھائیوں کی محبت ہے، انہوں نے، کیونکہ میرا جدول ان دنوں میں مدنی کام زیادہ ہوتے ہیں رجب شعبان رمضان میں، تو اس لیے بن نہیں رہا تھا کہ مدنی قافلے کے ساتھ 15 دن کے لیے جا سکیں۔ ان دنوں میں مدنی کام کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ ویسے تو سارا سال ہی زیادہ ہوتا ہے، لیکن رجب شعبان رمضان، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان آقا کا مہینہ ہے، پھر رمضان کی آمد، تو گویا ہر کاروبار کا سیزن ہوتا ہے نا، مدنی کاموں کا تو اب یہ سیزن ہے۔ شب معراج، شب براعت، پھر رمضان، اعتکاف، تو پھر مدنی عطیات، ماشاءاللہ جوبن پر ہے دعوت اسلامی کا، ہر سال ایسا ہوتا ہے۔ حاجی صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری نگاہ سے یا شاید مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے 12 ماہ آپ کا جدول جو ہے ٹف ہوتا ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ آپ نے میرے سے میرا حال پوچھا تو میں نے کہا تھا بہت تھکن ہو رہی ہے، بہت کام ہے، تو مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا تھا مہروز نیند تو جو ہے نا اور سکون قبر میں آنا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ عز و جل راضی ہو۔ اللہ راضی ہو جائے، وہ بزرگوں کا قول ہے نا، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ اچھا رہی بات، میں کئی بار اس سلسلے میں وضاحت کر چکا ہوں، چونکہ یہ سلسلہ کرنا مجھے ہوتا ہے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ چند ہی لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی میں ایک سے ایک اسلامی بھائی ہیں، آپ یقین کریں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو 12 ماہ کے لیے کسی ملک میں وہاں پر مدنی کاموں کے لیے گئے ہیں، تو اصل سچی بات ہے کام تو وہ کر رہے ہیں، ہمارا کام ان کو سپرویژن کرنا ہے، تو نظر ہم آ جاتے ہیں، ہمارا نام ہو جاتا ہے، کام وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مدنی قافلہ ہے اس کی کیا بات تھی، بہت خوبصورت بات پتہ کیا تھی اس قافلے میں جو ہے جاری ہے ماشاءاللہ، کہ اس میں نابینا اسلامی بھائی بھی ہیں، معذور اسلامی بھائی بھی ہیں، اور اکثر وہ ہیں الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے میں ہر سال اکثر وہی ہوتے ہیں جو پہلی بار مدینہ دیکھتے ہیں۔ تو میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے، مشورہ بھی دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو، ذوق بڑھانا ہو نا آپ کو تو ان لوگوں کے ساتھ حاضری دیں جن کا پہلا سفر ہو، ان کے آنسو ہی نہیں رکتے، کیفیت الگ ہوتی ہے، ان کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اب اور ایک بزرگ مجھے بڑی پیاری بات فرماتے تھے، ان کا جملہ مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں جو پہلی بار آتا ہے نا اس کو خاص نوازا جاتا ہے، پہلا مہمان ہوتا ہے نا
تو ان پہلے مہمانوں کے پیچھے کھڑے ہو کر، ان رکت والوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنا بھی کام ہو جائے گا. تو یہ نیت تھی الحمدللہ. تو مدینہ پاک میں پہلی حاضری بھی ان کے ساتھ ہی ہوئی، پہلا عمرہ بھی ان کے ساتھ کرنے کی سعادت ملی الحمدللہ. تو ماشاءاللہ قافلہ وہیں ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے سفر کو قبول فرمائے. تو بس آج پہنچا ہوں. میری پرسوں اصل میں پنجاب روانگی ہے، اور اس بار میری شب معراج میں اللہ نے چاہا تو پاک پتن شریف میں حاضری. 6-7-8 دن کا پنجاب کا سفر ہے، اس کے بعد پھر بیرون ملک شب برات اس بار انشاءاللہ میں. تو پنجاب والے تو بالکل تیار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں انشاءاللہ. ہمارے رکن شورا جو وہاں تشریف لا رہا ہے، مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی جو مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھتی ہوگی، اور ہمیں بھی ملتے ہیں، اور خود پیغامات بھی آتے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں رکن شورا سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اور مطلب یوں سمجھ لیں روبرو ہمیں بیان سننا ہے، نیکی کی دعوت سننی ہے، مدنی پھول سن رہے ہیں. تو پنجاب کا 8 دن کا جدول بن رہا ہے. تو پنجاب 7 دن کا جدول ہے، اور اس کی جو تشہیر ہے انشاءاللہ عزوجل، کون کون سے شہر ہیں، کس تاریخ کو کون سا شہر آئے گا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا. تو آپ لوگ تیار ہو جائیں شرکت کرنے کے لیے، جو جس شہر والا ہے وہاں پہ. پہلے شہر بتا دیتا ہوں، پھر باقی تفصیل وہ اپنے نگران سے پوچھ لیں گے. تو انشاءاللہ آنے والی جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں اوکاڑا میں میری حاضری ہے. واہ، اوکاڑا. جی اوکاڑا. جمعہ والے دن انشاءاللہ چونکہ شب معراج ہے تو وہ ہمارا کافی بڑا انہوں نے عظیم الشان اجتماع رکھا ہے پاک پتن شریف میں، وہاں حاضری ہے، بابا فرید کے شہر. اور اس کے بعد جمعہ جو ہے مدینہ الاولیاء ملتان، ہفتہ سردار آباد فیصل آباد، اتوار گلزار طیبہ سرگودا، اور جو پیر ہے وہ انشاءاللہ ایک مس کر گیا بیچ میں میرا خیال میں، بہرحال مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ شہر تو ہیں. ہاں 17 یہ تو ہیں، ایک کوئی مس کر گیا ہوں. اور 17 تاریخ کو غالباً وہ منگل ہے، میری حاضری ہے مرکز الاولیاء لاہور. تو یہ 5-6-7 شہر ہیں تو انشاءاللہ. سب کنٹینیو شہر ہیں تو آرام کہاں ہوگا؟ نہیں تو مطلب دیکھیں اب وہ جو جواب تھا ابھی پیچھے ہی جواب گزرا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن انسانی ضروریات بھی تو نہیں تو آرام الحمدللہ میں 6-7 گھنٹے سوتا ہوں، ورنہ تو کام ہی نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں نا، ملتان سے سردار آباد آپ جائیں گے 4 گھنٹے کا سفر ہے. تو آپ رات کو بیان کیا، آرام سے فارغ ہوئے ملاقات سے، رات 1 بجے ٹریول کریں، فجر تک پہنچ جائیں گے، فجر پڑھ کے سو جائیں گے، ظہر تک آرام ہو جائے گا، ظہر کے بعد پھر کام کریں گے. آرام ہی کرنا نا، اس کے بعد اور کیا کرنا ہے. تو اصل میں ایک میں آپ کو ویسے مہروز بھائی ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میں نے بڑا پیارا جملہ غالباً امیر اہل سنت سے سنا ہے، اور یہ بہت سارے دعوت اسلامی والوں کے لیے اور بھی لوگوں کے لیے ہوگا. کرنے والے کے لیے راستے بہت، کام کرنے والے کے لیے راستے بہت، نہ کرنے کے لیے بہانے بہت. اصل چیز یہ کہ آپ کسی چیز کو برڈن بنا کر پیش کریں نا، او ہو بہت مشکل ہے، کیسے ٹریول ہوگا، ایک دن میں ایک شہر کیسے ہوگا. بالکل ہو جائے گا. آپ نے 7 گھنٹے ہی سونا ہے نا، تو آپ کو مل جائیں گے. باقی 17 گھنٹے تو دین کا کام کریں نا. یہ آپ کا ظرف ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو حیرت ہو رہی ہے 7 گھنٹے مل جاتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب کے ساتھ گئے تھے، اور میں خود دیکھ رہا تھا کہ ایک دن میں کئی مصروفیات تھیں. وہ جدول آپ نے دیکھا، اصل جذبہ ہو نا. اور پھر ہماری اللہ کی رحمت سے جو نیٹ ورکنگ ہے دعوت اسلامی کی، آپ بھی گئے ہوں گے. اسلامی بھائی پہلے سے ایوری تھنگ پریپیئر کر کے رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت، کچھ پریپریشن تھوڑی کرنی ہوتی ہے، ہمیں جا کے بیان کرنا ہے، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. تو ہمیں اتنی پرابلم نہیں ہوتی. تو ایسا ایشو نہیں ہے. اب بڑا بنا کے اور میں جو کہوں گا جناب واقعی بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی تکلیف، تو یہ تو پھر اپنے اجر کو بھی ضائع کرنا ہے اور خواہ مخواہ دوسروں کے لیے بھی ڈیفیکلٹ کرنا ہے. سلسلہ تو ہے مدنی سفر نامہ، اور ملک اور شہر بھی بتا دیتے ہیں، کافی دیر ہو گئی یہ بتا دیتے ہیں. ایک سوال ہے وہ ضرور میں کر لوں گا. اصل میں لبیک کی سیٹ کے جو اثرات ہیں نا وہ آ رہے ہیں، تو اب اسے میں اگنور کر رہا ہوں، لیکن جو ہے نا وہ بہرحال آ رہے ہیں. آج ہمارے سلسلے کے میزبان ہوتے ہیں عمران مدنی بھائی، وہ ماشاءاللہ اس وقت مکہ پاک میں ہیں، تو اس لیے مہروز بھائی انشاءاللہ مدنی سفر نامہ کے جو میزبان ہیں وہ مدینے میں، مطلب حرمین شریف ہیں. کیا بات ہے. آج انشاءاللہ یو کے کے شہر برمنگھم میں جو جدول رہا رکن شورا کا، مدنی دورہ رہا، وہاں پہ مختلف اجتماعات میں شرکت کری، مساجد میں گئے، مختلف مدنی کام ہوئے. تو اس میں سے انشاءاللہ عزوجل کچھ سلیکٹڈ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے بھی، اور پھر اس کے ضمن میں بھی مدنی پھول دیں گے. وہاں پہ کیا کیا ہوا کچھ تو آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے، کچھ رکن شورا سے یہاں پہ پوچھیں گے. عبدالحبیب بھائی ایک بات پوچھنا چاہوں گا میں کہ جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، آپ تو کہہ نا یوں 2 منٹ میں کہہ جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت سے دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کی جو گفتگو نے یہاں سے 2-3 بیانات میں نے تو پکڑ لیے ہیں. تو یہ اتنے بھاری جملے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ قبر زمین کے اوپر جو ہے کام کرنا ہے، زمین کے اندر آرام کرنا ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ پہلی دفعہ بارگاہ رسالت میں جو حاضر ہوتے ہیں، مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، ان کی کیفیت ہوتی ہے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے جو اپنا جدول بنا لیں. تو اس طریقے کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے شروع میں کہا کہ ایک آپ نہیں اور بھی مدنی کام کرنے والے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ ہم تو امیر اہل سنت کے جس پیارے رکن شورا کے ساتھ بیٹھے ہیں، جس کے پاس بیٹھے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ جو ملا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے آپ بھی بیٹھا کریں. تو ایسے مدنی پھول ملتے ہیں، یہ ذہن بنتا کیسے ہے؟
آپ نے کہا نا کہ امیر اہل سنت کے پھول ہیں، تو امیر اہل سنت ہی کا صدقہ ہے، یہ انہی کی تربیت ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں تھے. میروز بھائی مجھے اپنا ماضی یاد ہے، مطلب جس کو بولنا نہ آتا ہو، جس کو بات کرنا نہ آتی ہو، جس کو پہچانتا کوئی نہ ہو، اگر ساری دنیا میں محبت کرنے والے ہیں تو یہ صدقہ ہے دعوت اسلامی کا، صدقہ ہے امیر اہل سنت کا. اب محبت دعوت اسلامی سے لوگوں کو کتنی ہے اور پیار کتنا کرتے ہیں. اس بار کچھ بڑے عجیب واقعات بھی ہوئے. حرمین طیبین کی بات چلی ہے تو انشاءاللہ اس پر الگ سے سلسلہ کریں گے. عمران مدنی بھائی نے پلان کیا ہوا ہے، بڑی ریکارڈنگز بھی کی ہیں انہوں نے اس سفر میں، اور اس بار ماشاءاللہ بڑی ایکسکلوسیو ریکارڈنگز ہوئی ہیں. تو مجھے امید ہے جب وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم مدنی سفرنامہ حرمین طیبین کا کریں گے، اور انشاءاللہ اور عاشقان رسول کا ذوق بڑھے گا. یعنی لوگ کتنا کنیکٹڈ ہیں دعوت اسلامی سے. ہم لوگ ابھی پرسوں کی بات ہے، مفتی قاسم صاحب بھی ساتھ تھے، تو ہم میقات پر تھے، ابیار علی پر. تو ہم نے فیس بک پر لائیو کیا کہ ہم نیت یہ ہوتی ہے کہ عاشقان رسول تڑپ رہے ہیں تو وہ بھی یہ مناظر دیکھ لیں، دعا میں شامل ہو جائیں. تو قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں نیت کروائی اور دعا کی، اور ہم نے یہ بھی نیت کی کہ جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں تو وہ بھی دعا میں شامل ہو جائیں. اب دیکھیں کنیکٹیوٹی اور لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ کتنا فاسٹ ہے. طائف میں ایک اسلامی بھائی نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس نے کیلکولیٹ کیا کہ یہ میقات سے چلیں گے تو ان کو 4-5 گھنٹے لگیں گے مکے پہنچنے میں. انہوں نے طائف سے احرام باندھا اور وہ پہنچ گئے مکہ شریف، اور انہوں نے ہمارے ساتھ عمرہ کیا. اور پھر ہمیں بتایا کہ آپ کی وہ ویڈیو دیکھ کر میں وہاں سے چلا اور آپ سے کنیکٹ ہو گیا. تو ایک ایسی محبت ہے ماشاءاللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول کو دعوت اسلامی والوں سے. اللہ اس محبت کو، اس نسبت کو سلامت رکھے. الحمدللہ. عبد الحبیب ہم اب کچھ پیکج دکھانے لگے ہیں آپ کو، مدنی گلدستہ دکھانے لگے ہیں. بڑھتے ہیں. عمران بھائی ہوتے تو شاید وہ کسی اور فارمیٹ سے لے کے چلتے. ظاہر سی بات ہے تھوڑا جو ہے رکن شورا بھی درگزر سے کام لیں گے اور آپ بھی درگزر سے کام لئیے گا انشاءاللہ. ہم بڑھتے ہیں. برمنگم یو کے روانگی کا جو جدول تھا، ایئرپورٹ کا جو جدول تھا، اس کے مختلف مناظر ہیں ہمارے پاس. آئیے دیکھتے ہیں ان مناظر میں کیا سیکھنے کو ہے. کوشش کریں سیکھنے والے کے لیے ہر جگہ جو ہے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. بالخصوص یہ جو ہم مدنی چینل پہ چیزیں دکھاتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سیکھنے کا پہلو ہوتا ہے. اپنی نیت ایک بہت بڑی نیت یہ ہوتی ہے. تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. جی آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. کرم اس پر خدا پاک کا، اسلامی سے یوں پیار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہے، اور اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مدنی چینل پر آپ ہزاروں ہزار کے اجتماع وہ بھی یورپ کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے تو سارے عالم میں جاری ہے. تو کیوں نہ ہم بھی اپنا حصہ اس میں ملائیں، ہم بھی مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں. بہت سارے ناظرین مدنی چینل پر یہ سب کچھ دیکھ کر خوش تو بڑے ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے آپ کی خوشی کی، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی اس مدنی ماحول میں آ کر مدنی کام کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں اور یہ سارا فیضان آپ بھی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی کاموں کے لیے اپنے گھر سے نکل کر سنتوں کی ترویج و اشاعت کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو. جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت. ماشاءاللہ عز و جل. عبدالحبیب ہم نے مدنی گلدستہ دیکھا ماشاءاللہ فیضان مدینہ برمنگم. تو 2-3 سوالات ہیں. پہلا تو یہ آپ برمنگم کتنی دفعہ گئے ہیں، کوئی یاد ہے؟ یو کے چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں جی اگر لسٹ بنائی جائے تو ون آف دا ٹاپ کنٹری اللہ کی رحمت سے مدنی کاموں میں ہندوستان بنگلہ دیش کے بعد شاید یو کے کا ہی نمبر آتا ہے. اچھا ہوا یہ کہ آج سے کئی سالوں پہلے جب میں رکن شورا نہیں تھا، مجلس بیرون ملک کا رکن تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا تھا کہ مجلس بیرون ملک کے اراکین کو ممالک تقسیم کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی مجھے یو کے کی ذمہ داری دی گئی تھی. ٹھیک. تو میں اس زمانے سے یو کے جا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ میں فرسٹ ٹائم غالباً
2000 میں یو کے یا 1998 میں گیا ہوں گا، تو 17-18 سال سے جا رہا ہوں، تو سال میں ایک آدھا ٹرپ تو ہو ہی جاتا ہے. تو اب یو کے میں برمنگھم کا جیسے آپ نے کہا، تو جب بھی یو کے گئے تو برمنگھم جانا ہوتا ہے. برمنگھم مرکزی حیثیت رکھتا ہے ماشاءاللہ. یوں تو دیکھا جائے تو ہمارے مین سٹی ہے. بریڈ فورڈ بہت بڑا مسلمانوں کا، مانچسٹر بہت بڑا شہر ہے، لندن میں بہت سارے عاشقان رسول ہیں. لیکن برمنگھم، چونکہ آج ہمارا سلسلہ برمنگھم پر ہے تو باقی یو کے والے ناراض نہ ہو جائیں، انشاءاللہ باقی شہروں کے پر بھی انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بات ہوگی. لیکن برمنگھم کو ایک مرکزی حیثیت یوں حاصل ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کا ہم جب سالانہ اجتماع کرتے تھے تو ہم مدینہ الاولیاء ملتان کو چوز اس لیے کرتے تھے کہ وہ سینٹر آف دا کنٹری ہے. تو برمنگھم بھی سینٹر آف دا یو کے ہے ایک طرح سے. ایک تو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی، اور سینٹر آف دا لندن سے آنے میں آسانی رہتی ہے. سب کو لندن سے بھی 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، بریڈ فورڈ سے بھی 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. یہ بھی شاید آج بہت سارے ناظرین کو بتا دوں کہ یو کے اتنا بڑا نہیں ہے. اگر آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک یو کے تک سفر کریں گاڑی کے اندر تو 5-6 گھنٹے میں یو کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہاں، ہمارا وطن ماشاءاللہ بہت بڑا اس حوالے سے. تو بہرحال برمنگھم میں مرکزی ہے. تو ہمارا کئی سالوں تک تو سالانہ یو کے کا جو اجتماع تھا وہ برمنگھم میں ہوتا رہا. تو اس میں شرکت کے لیے مجھے حاضر ہونا پڑتا تھا، اور ہزاروں کے اجتماعات ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں اسلام میں جمع ہوتے رہے. لیکن اللہ کی رحمت سے اب دعوت اسلامی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب صرف برمنگھم اور اس کے اطراف کا اجتماع کرتے ہیں تو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اب نارتھ کا الگ اجتماع ہو جاتا ہے، ساؤتھ کا الگ اجتماع ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم مڈ لینڈ یا مڈ آف یو کے کہتے ہیں. الگ الگ ماشاءاللہ مدنی نام بھی رکھ لیے ہم نے. تو یہ وہاں کا الحمدللہ اس لیے جانا زیادہ ہوتا ہے، اور واقعی عاشقان رسول بڑی تعداد میں ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے الحمدللہ میں نے ایک سال 12ویں شریف بھی برمنگھم میں منائی ہے، اور بھی بڑی راتیں منانے کی سعادت ملی. اس بار بھی شب برات میرے یو کے میں ہے، لیکن وہ نارتھ کی طرف ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ جو گئے مطلب مدنی کاموں کی، وہاں پہ کیا کیفیات ہیں؟ ہمارے مدنی مراکز یا مدنی کام کیفیت کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم باب المدینہ میں یا پاکستان میں دیکھیں، یعنی ہمارے بہت بڑی تعداد وہ پاکستان کے ویورز کی اور بیرون دنیا کی اپنی جگہ ہے. لیکن یہاں دیکھیں تو ہم چپے چپے پہ مدنی کام، مدنی مراکز، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، پھر وہ ہمارے دار المدینہ، دیگر ادارے، وہاں پہ کیا کیفیت ہے ہماری؟ اللہ کی رحمت سے دن بدن یو کے میں دعوت اسلامی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں ہے نا آسان بڑا ہو گیا میروز بھائی. ٹھیک. پہلے دعوت اسلامی بتانی پڑتی تھی، ٹھیک ہے. اب تو ہم دکھاتے ہیں نا. صحیح. اور کئی سالوں سے لوگ یو کے اجتماع دیکھ رہے ہیں. جب نگران شورا جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ یو کے میں ہو رہا ہے اجتماع. ہزاروں ہزار کی تعداد میں اسلام پہ ہوتے ہیں. اچھا، صرف اجتماعات نہیں ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی اجتماع تحریک نہیں ہے، صرف اجتماع تحریک نہیں ہے الحمدللہ. ہم پریکٹیکل کام کرنے والے ہیں. اللہ کی رحمت سے یو کے میں دعوت اسلامی کے 40 سے زیادہ اپروکسیمیٹلی 41 مدنی مراکز بن چکے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی آپ نے اس کی کیفیت بتائی ہے 6 گھنٹے میں پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو 40-41 مراکز بن چکے ہیں. ہمارے 2 جامعۃ المدینہ، یعنی کسی بھی عاشقان رسول کی تحریک کے اتنے بڑے جامعۃ المدینہ جامعات نہیں ہیں جو ہمارے ہیں الحمدللہ. بریڈ فورڈ کے اندر بورڈنگ کے ساتھ، برمنگھم کے اندر دار المدینہ کا آپ نے کہا، الحمدللہ ہمارے دار المدینہ بھی وہاں بن چکے ہیں. اللہ کی رحمت سے ہمارے مدرسۃ المدینہ کی تعداد امیزنگلی، میری لاسٹ اطلاع تھی کہ 3 سے 3.5 ہزار مدنی منع یو کے میں مدنی لباس پہنے ہوئے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، اور حفظ و ناظرہ کے مدرسے چل رہے ہیں. اسلامی بہنوں کا کام اگر کہیں تو یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ اسلامی بھائیوں کا زیادہ ہے یا اسلامی بہنوں کا زیادہ ہے. میری معلومات کے مطابق پورے یو کے میں ہفتہ وار 150 کے قریب ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کے مل کر. مدنی قافلوں میں یو کے کسی سے پیچھے نہیں ہے. اچھا، پھر یو کے ذریعے ہم نے اور ملکوں میں بھی کام شروع کیا. یورپ کے کئی ممالک ہیں کہ جس کے اندر یو کے سے مدنی قافلے جاتے ہیں. امریکہ، کینیڈا، اور پھر لاطینی امریکہ اور سورینام، کیونکہ ان کے پاس ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یو کے والے جو ہے وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، تو آل اراؤنڈ دا ورلڈ ایزی ٹریول کر لیتے ہیں. تو کئی ملکوں میں ان کے مدنی قافلے جا رہے ہیں. یعنی یو کے ذریعے دعوت اسلامی کئی ملکوں میں اللہ کی رحمت سے بڑھ رہی ہے. اور یو کے والوں کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے جو آپ نے یہاں بھی دیکھی ہوگی کہ جب بیرون ملک سے عاشقان رسول آتے ہیں تو بڑی تعداد میں یو کے والے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پچھلے دنوں بھی جو ہر سال ہی ہمارا رمضان اعتکاف ہوتا ہے، ایک اچھی تعداد یو کے سے ماشاءاللہ پورے ماہ کے لیے. ابھی پچھلے دنوں 63 دن کے لیے کئی اسلام میں تشریف لائے. 12 ماہ کے لیے یو کے طلباء، جامعۃ المدینہ کے طلباء نے 12 ماہ کا سفر کیا. اب آپ سوچیں پاکستان سے ہم سے 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر نہیں ہوتا. وہ یو کے بورن اینڈ بریڈ ہیں، یو کے میں بڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے 12 ماہ پیش کیے. ینگسٹر بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس کیفیت میں رہتے ہوئے وہاں رہتے ہوئے، اور انہوں نے یورپ میں سفر، پہلے پاکستان آئے، 2 مہینے ٹریننگ لی، اور باقی انہوں نے 10 مہینے دنیا کے مختلف ملکوں میں سفر کیا. تو ماشاءاللہ یو کے دعوت اسلامی، میں تو مشورہ دوں گا جن کے پاس بھی یو کے کا ویزا ایزی ایکسیس ہے، یا وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ جو مجھے دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں، ایک بار دعوت اسلامی کی نظر سے یو کے دیکھیں. میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، اگر آپ آ سکتے ہیں ان دنوں میں تو آ جائیے گا انشاءاللہ. آپ اجتماعات دیکھیں گے، ہمارے مدنی مشورے دیکھیں گے. ہم نہ بھی ہوں آپ ویسے ہی چلے جائیں، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی، نظر بالکل نظر آئے گی، واضح نظر آئے گی. کیا بات ہے. اور ہمارے رکن شورا نے ترغیب دلائی، اور واقعی میں مدنی قافلوں میں آپ ذرا غور کریں کہ مطلب اس کنٹری میں رہتے ہوئے اور ینگسٹر
اور وہ مدنی قافلوں میں، وہ بھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں، تو کم از کم 3 دن کے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرما لیں، جمعہ ہفتہ اتوار سفر کر لیں، ہفتہ اتوار پیر سفر کر لیں، پیر منگل بدھ سفر کر لیں، جس میں آپ کو سہولت ہو قریب ترین ایام میں مدنی قافلے میں سفر کی کوشش کریں، نیت فرما لیں۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ عز و جل اسباب بھی ہو جائیں گے، اسی کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مالک میں نے نیت کی ہے، مجھے توفیق سفر بھی عطا فرما دے، انشاءاللہ عز و جل سفر ہو جائے گا۔ اور مدنی قافلے کی تو کیا بات ہے، عبدالحبیب مدنی قافلہ اور آپ کا سفر ایڈ کر دوں، کیونکہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ وہ فارمیٹ آپ کو اتنا نہیں پتا، ہم سلسلے کے دوران کالز بھی لیتے ہیں تو آپ ترغیب دلا دیں کہ اگر وہ کالز کرنا چاہیں، کچھ بات کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کے لیے اوپن فورم ہے۔ دیکھیے آپ باقاعدگی سے سلسلہ دیکھتے ہیں اور آپ کے سلسلہ دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، میں بھی ایک ناظر کی حیثیت سے سلسلہ دیکھتا رہا ہوں، لیکن سلسلہ کر رہا ہوں آج، اور یہ نمبر موجود ہیں، آپ اس پہ اپنے تاثرات بھی دیکھ سکتے ہیں، اچھی نیتیں بھی پیش کر سکتے ہیں، اور کوئی سوال آپ رکن شورا سے کرنا چاہیں تو رکن شورا سے سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل رکن شورا کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، اور رکن شورا سے اس پہ رہنمائی لے لیں گے۔ فیضان امیر اہل سنت انشاءاللہ عز و جل جاری ہے، جاری رہے گا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں آپ کی کالز کا انتظار ہے انشاءاللہ عز و جل، لیکن ایک بات یہ بھی ہے، فارمیٹ کا انشاءاللہ کالز لے لیں گے، وہ کچھ دیر کے بعد لیں گے انشاءاللہ عز و جل، لیکن آپ کالز کیجئے، لائن میں شامل ہو جائیے۔ عبدالحبیب ایک بات، ابھی مدنی قافلے کی بات چلی، مدنی قافلے میں سفر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے اسلام میں مل جل کے سفر کرتے ہیں، آپ کو دیکھا ہے آپ زیادہ تر جو ہے اکثر و بیشتر آپ تنہا سفر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی تو آپ نے، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آج جس سفر سے میں آیا ہوں ماشاءاللہ 68 اسلامی بھائی تھے، اسلامی بہنیں تھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ کہ نارملی تو میں مدنی قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہوں، لیکن جن ملکوں میں میرا سفر ہوتا ہے جہاں ویزا آسان نہیں ہے، جیسے آسٹریلیا جانا ہے، اگر امریکہ جانا ہے، UK یورپ جانا ہے، تو نارملی صرف میرا جہاز کا ٹریول ہی اکیلا ہوتا ہے، عموماً کوئی نہ کوئی ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں جا کر الحمدللہ سارے اسلام پہ ساتھ ہوتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں ایک مدنی پھول دینا چاہوں گا میروز بھائی، بہت سارے اسلامی بھائیوں کو جو نا ایک پرابلم ہوتی ہے، جو مدنی کام کرنے والے بھی ہیں یا ویسے بھی، کہ جب کوئی ساتھی نہ ہو نا، یا کچھ لوگوں سے بڑی اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کا ایک مدنی پھول ہے نا مدنی انعامات میں، کہ ذاتی دوستی آپ نے گاٹھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کا نقصان بتاتا ہوں۔ اب میرے مثال کے طور پر میرے 1-2 اسلامی بھائی ہیں جن کے بغیر مجھے نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ ٹریول اچھا لگتا ہے، تو جب تک وہ نہیں چلیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا، تو پھر تو میں دین کا بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کوئی بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، کوئی بڑا دین کا کام کرنا ہے، تو آپ فلیکسیبل رہیے۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جنجلا کے سر دے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی ہر جگہ ساتھی ہیں نا۔ اب میں ایئرپورٹ اترتا ہوں تو وہاں اسلام میں موجود ہوتے ہیں، جس ہر جگہ موجود ہیں پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے۔ اچھا اس سے ایک فائدہ بتاؤں آپ، مثال کے طور پہ اگر آپ کی ایک گیدرنگ جس کو کہتے ہیں نا کلوز گیدرنگ یا کلوز سرکل، جن کا کلوز سرکل ہوتا ہے نا ان کا کلوز ہی سرکل رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ ان 2-4 سے ہی بات کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی اور دوست تو بنے گا نہیں نا۔ لیکن اگر آپ گئے اکیلے ہیں، ایک ملک میں گئے، وہاں آپ نے دوست بنا لیے، وہاں آپ کی سلام دعا ہو گئی، وہاں آپ نے نمبر شیئر کر لیے، تنہا تو رہنا نہیں ہے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے ملاقاتیں کرنی ہے، تو آپ اس کے فائدے سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے دنیا بھر میں دوست ہو جاتے ہیں، آپ کے دنیا، آپ کا سرکل جو ہے نا کلوز نہیں رہتا، وہ وائڈ ہو جاتا ہے، اور آپ فلیکسیبل اگر ہیں تو آپ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو لگے گا نہیں یار جب تک وہ نہیں ہے نا تو میں نہیں کروں گا۔ تو کئی مدنی قافلوں میں اس لیے سفر نہیں کرتے کہ میرا دوست نہیں چل رہا، ہمیں مدنی کام کرنا ہے، قبر میں بھی تنہا جانا ہے، اعمال بھی میرے اکیلے کے ہی کام آئیں گے۔ تو میں اللہ کرے ہم سب کا یہ جذبہ بن جائے کہ ٹھیک ہے کوئی چل پڑا تو سبحان اللہ، نہ چل پڑا تو کوئی بات نہیں، آگے کو بہت سارے ہمیں چلنا ہے، ہاں نہیں رکنا، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، تو بس جانا ضرور ہے والا اگر ذہن ہے نا، اور یہ فلیکسیبلٹی والا ذہن ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار فلاں ملک والوں سے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا، فلاں قوم سے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ ہم آقا کے امتی ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، جس کے ساتھ جائیں ایسے فلیکسیبل بن جاؤ کہ ان کے اندر بیٹھو تو انہی کے ہو جاؤ، ان کو فیل ہی نہ ہو کہ بھائی کوئی بڑا مہمان آ گیا ہے، نہ آپ کو فیل ہو کہ میں اجنبیوں کے درمیان ہوں۔ اور واللہ میں دل سے کہہ رہا ہوں میروز بھائی، جیسا آپ سے بھی پیار ہے ماشاءاللہ، کہ میں دعوت اسلامی سے دور ہے نا ان کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس ماحول میں آ جائیں، سگے بھائی سے اتنا پیار نہیں ملتا جتنا ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا آپس میں پیار ہے، جو آپس میں محبت ہے، جو آپس میں کیئر کرتے ہیں۔ یورپ میں کون، مجھے یاد ہے ایک بار UK کی بات کروں، میں ایک بار شاید برمنگھم سے ہی آ رہا تھا یا لندن سے آ رہا تھا، ایئر لائن کی لائن میں لگا ہوا تھا، تو میرے پیچھے بہت سارے اسلام بھائی کھڑے تھے، مجھے چھوڑنے آئے تھے، تو وہ ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ بندہ کہتا ہے یہ سارے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں آئی ایم گوئنگ الون، تو وہ کہتا ہے اکیلے جا رہے تو اتنے سارے لوگ کیوں آئے ہیں؟ اچھا تھا وہ مسلمان، تو میں نے کہا سب مجھے چھوڑنے آئے ہیں، تو کہتے یار مجھے تو میرے گھر والے چھوڑنے نہیں آتے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے، کہہ رہے اتنی بیزی لائف ہے یہاں کون کسی کو چھوڑنے آتا ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو
پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ سارے اسلامی بھائی ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں اور دین کی محبت میں ورکنگ ڈے میں یہ ایئرپورٹ چھوڑنے آئے ہیں. تو یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے اللہ کی رحمت سے. جو دین کی محبت ہے نا وہ بہت بڑھ کر ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے تعلق. تو یہ اگر میرے سارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اور بھی لوگ، اگر آپ واقعی لائف میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں نا، لوگوں سے توقعات زیادہ نہ رکھا کریں. یہ بہت زیادہ توقعات جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ اٹیچ کر دیتی ہے کہ یار یہ مثال کے طور پہ مجھے مفتی قاسم صاحب کا ایک جملہ بھولتا نہیں ہے. انہوں نے ایک بیان میں بڑی کمال کی بات کہی تھی. آپ جب توقع زیادہ رکھتے ہیں نا، وہ توقع پوری نہ ہو تو افسوس بھی بہت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری مثال دی کہ میں نے کئی طلباء کو پڑھایا ہے، اگر کوئی طالب علم میرے سامنے سے گزر کے چلا جائے اور مجھے سلام نہ کرے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار میرا شاگرد سلام نہ کیا. لیکن اگر میں کسی روٹی کی دکان تندور پہ جاؤں اور روٹی لوں اور وہ مجھے سلام نہ کرے تو مجھے کوئی فیلنگز نہیں ہے، کیونکہ مجھے توقع بھی نہیں ہے نا، مجھے کیوں جانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ نے اگر لوگوں سے توقعات بہت زیادہ رکھی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوں گی تو آپ ڈسہارٹ ہو جائیں گے، یار کمال ہے یار کچھ بھی نہیں کیا. آپ کوئی توقع نہ رکھیں، اچھا ہوتا رہے گا تو اور اچھا لگے گا، سیف لائف رہے گی، بالکل ایزی، آپ کمفرٹیبل رہیں گے. تو جب دنیا میں بڑا کام کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، توقعات زیادہ نہ رکھیں اور فلیکسیبل رہیں، بہت ایزی ہو جائے گا. ماشاءاللہ. کالز شامل کرتے ہیں آپ کی، اور میں بار بار یہ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں کہ گھڑی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے. ہمیں سلسلے میں کچھ آپ کو پیکیجز دکھانے، مدنی گلدستے دکھانے، اللہ نے چاہا تو کوشش کریں گے. ایک ویڈیو کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور دیکھتے ہیں ہمارے اسلام بھائی کیا کہہ رہے ہیں. جی، میرا نام احتشام اتاری یو کے کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ پچھلے سال رکن شورا حاجی الحبیب اتاری یہاں یو کے میں تشریف لائے اور مجھے بھی الحمدللہ سعادت ملی کہ ان کے بیانات کو سننے کی، جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. آپ سے بھی انتظار ہے یہاں آ سکیں، آپ بھی تشریف لائیں اور شرکت کر کے ڈھیروں نیکیاں کمائیں. ماشاءاللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کو. ایک اور سوال شامل کر. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بشرا فاطمہ منت امین پاک وطن شریف سے عرض کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل، آپ کا سلسلہ مدنی سفرنامہ مدینہ مدینہ ہے، اور عبدالحبیب انکل اب تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، آپ پاک وطن عنقریب تشریف لا رہے ہیں. عبدالحبیب انکل، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ عالمی مدنی مرکز کے امام صاحب اسد منی کو بھی پاک وطن ضرور ساتھ لے کر آئیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. اور اسد بھائی کے لیے بھی آپ کا پیغام ہمیں مل چکا ہے، آپ ہمیں دعاؤں سے ضرور نوازیے گا، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ کریم خیر و عافیت اور صحت کے ساتھ تمام اسفار جو ہیں سفر ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ جو اتنے ممالک میں سفر کرتے ہیں، ادھر ادھر آنا جانا، تو اس تمام کے اخراجات جو ہیں وہ آپ خود کرتے ہیں یا کہ دعوت اسلامی کرتی ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی، اوپن فورم ہے. جی بالکل، سوال کرنے کی اجازت ہے، اور اس سوال کا میں اس سلسلے میں پہلے بھی کئی بار جواب دے چکا ہوں. چلیں، ایک بات ہے کہ آپ جواب دے چکے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ایک بات عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد امیر اہل سنت نے اس بات کا کیا جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. عبدالحبیب، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس عمر کے لوگوں میں زیادہ مقبول ہیں؟ یہ اندازہ ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے ذہنی آزمائش کے بعد مدنی منع اور مدنی منیاں بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے محبت کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے نا، مطلب ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بزرگ بھی بعض اوقات بیٹا کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، بلکہ مجھے کئی اسلامی بھائیوں نے تو یہاں تک آ کے بتایا، حالانکہ خود بڑی عمر کے ہیں، کہ ہماری دادی اماں نے یا ہماری نانی اماں نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا ہے. تو ماشاءاللہ ان کی مہربانی ہے. تو اب یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے، تو مقبول تو کیا، بس اللہ کرے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ ساری محبت کرے اور رب راضی نہ ہو تو کیا فائدہ. آپ دعا کریں. اللہ، آپ نے بہت پیاری بات کی اور آپ کو شاید یہی بات کرنی چاہیے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کروں کہ عمومی طور پہ جو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، وہ ایک خاص ایج فیکٹر ہوتا ہے اور اسی کی طرف وہ کنیکٹ ہوتا ہے، اور وہی افراد آپ کے دوستوں میں، حلقہ احباب میں شامل ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی رحم سے عبدالحبیب بھائی بھی بالخصوص کیونکہ موجود ہیں تو ان کی بات کر رہا ہوں میں، اور دیگر اراکین شورا بھی ایک تعداد ہے ہماری کہ وہ یہ فلیکسیبلٹی بھی رکھتے ہیں کہ کسی بھی ایج گروپ کے افراد ہوں تو وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا
کہ اگر ان کا ایج گروپ نہیں ہے، ان کے منصب کے مطابق نہیں ہے تو وہ محبت نہیں ملے گی، وہ اپنائیت نہیں ملے گی. نہیں، سب اپنے ہیں، سب آ جائیں. اور نگران شورا کہتے ہیں سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ، تو سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ انشاءاللہ. امیر اہل سنت نے اس کال کا، اس سوال کا کیا جواب دیا، اس سے ملتے جلتے سوال کا کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں. سگی مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیانوں کی جانب سے زائرین حرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ میرا خیال ہے وہ والی کال چل گئی جو ہمارے قافلے کے لیے امیر اہل سنت مدنی قافلے کے لیے جو تھی، وہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس کو نکال لیتے ہیں. امیر اہل سنت نے باقاعدہ اس بات کا جواب دیا تھا کہ رکن شورا کیا کرتے ہیں. ایک بات چھوٹی سی کہہ دیتا ہوں میں یہاں پہ، پھر وہ پیکیج انشاءاللہ جو ڈھونڈ لیں کہ رکن شورا کے جو اخراجات ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے یہ خود ہی کرتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی اخراجات ہوتے ہیں، لیکن ہم امیر اہل سنت کا اس میں میں عرض کر دیتا ہوں وجہ کیا ہے. دیکھیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے جو بھی سفر کرتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے یا جو مدنی کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے اور کافی مہنگے اخراجات ہوتے ہیں، تو دعوت اسلامی بھی ان پر خرچ کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اللہ کی رحمت سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ کی رحمت سے اپنا کاروبار ہے، گھر وال فیملی بزنس ہے، تو والد صاحب کی طرف سے بہت شروع سے یہ ہدایت تھی کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے مگر دعوت اسلامی سے کچھ لینا نہیں ہے. تو یہ دوسرے لفظوں میں میرے والدین مجھے دیتے ہیں یا میری فیملی مجھے دیتی ہے، تو اس میں بھی کوئی کمال نہیں ہے. میں روز بھائی، میں اس کو بھی کوئی جو ہے نا، وہ جس کو کہنا کہ بہت بڑا کارنامہ ہے بھائی، جو کیا دن رات دین کا کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اور 12 ماہ کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر ان کے اخراجات تنظیم اٹھاتی ہے تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا، کون امام بنتا؟ امام کی اگر تنخواہ نہ دے تو پھر نمازیں کیسے ہوں گی؟ تو جو اگر کسی وجہ سے اخراجات دعوت اسلامی سے لیتا ہے تو اس کو ڈیگریڈ نہیں سمجھنا چاہیے. اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نوکری کی ہے، اس نے دنیا کی نوکری کی، تو اس کو تو بڑے بڑے خلفاء، بڑے بڑے ہمارے جس کو آپ کہیں کہ صحابہ کرام امیر المومنین جو رہے، وہ بھی بیت المال سے لیا کرتے تھے. تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میرا کوئی کارنامہ اور ان کا نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اس وقت دعوت اسلامی کے اجیر ہیں یا جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں، اگر ان کے پاس بھی مال ہوتا تو وہ نہ لیتے دعوت اسلامی. ایک تعداد ہے جو بامر مجبوری ہی لیتی ہے، بالکل ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن کیا کریں، یا تو یہ کر لیں یا نوکری کر لیں. اب نوکری کریں گے تو جامعۃ المدینہ کون پڑھائے گا، 12 ماہ کا سفر کون کرے گا؟ تو اس کے لیے اگر سپورٹ کیا جاتا ہے تو سچی بات ہے ان کی بھی قربانی ہے. تو میں اگر مجھے میری تنظیم بھی دیتی تو بھی اگر میرے پاس نہ ہوتا تو انہوں نے دینا تھا، لیکن اللہ نے نوازا ہے تو تھوڑا بہت میں خرچ کر لیتا ہوں اور میری فیملی مجھے سپورٹ کر دیتی ہے. تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں خرچ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعتاً اللہ نے آپ کو دیا ہے تو نہ لیں، لیکن جو جن کے پاس توفیق ہے نا پھر وہ دوسروں کو بھی دیں. ہم ایک بات ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کریں، اپنے خرچے پہ کریں، بالکل یہ ترغیب بھی ہے. اور اللہ کی رحمت سے ہمارے اکثر و بیشتر اسلامی بھائی، دعوت اسلامی میں اگر دیکھا جائے تو 19,000 کے قریب اجیر ہیں. ٹھیک، 19,000. اور دعوت اسلامی میں لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائی، اللہ کی رحمت. تو کیا وہ 19,000 ہی کام کر رہے ہیں بھائی؟ لاکھوں لوگ تو والنٹریلی کام کر رہے ہیں، لیکن 19,000 کیوں رکھے کہ مدرسے کیسے چلتے، دارالعلوم جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں وہ کیسے چلتے، مساجد کی امامت کیسے ہوتی، یہ چینل کا نظام کیسے چلتا. ٹائم دے دیا نا، ٹائم دے دیا نا انہوں نے. وہ جو باقی لوگ ہیں وہ پارٹ ٹائم کرتے ہیں، یہ فل ٹائم کام کر رہے ہیں، تو ضروری تھا یہ تو. اور عبدالحبیب بھائی، یہ تو ایک چیز آپ کے تو علم میں ہے زیادہ، یہ مطلب ایک تو تعداد ہمارے پاس اجیروں کی وہ ہے جو آلریڈی کسی پروفیشن میں تھی، وہاں سے لے کر پھر ہم یہاں پہ آئے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے بڑی اچھی جاب اور بڑے اچھے کیلیبر کے ساتھ وہاں کام کر رہے تھے، لیکن محبت دعوت اسلامی میں کہ یار کام بھی ہو جائے گا اور دین کی خدمت بھی ہو جائے گی. خدمات انجام دینی ہے تو کیوں نہ اپنی مدنی تحریک کے لیے ہم اپنی خدمات، اپنے عقل و شعور کو، اپنے دل و دماغ کو لگائیں، اور پھر اس کا فوائد جو ہے دنیا میں بھی پائیں. اللہ نے چاہ تو آخرت میں بھی اخلاص ہوا تو انشاءاللہ جو بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا تو ملے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک مدنی گلدستے کی طرف لے کے چل رہے ہیں آپ کو. یو کے میں گھمکول شریف لیول پر سطح پر ایک اجتماع ہوا اور وہاں پہ ہمارے رکن شورا کا بیان بھی تھا اور پھر کچھ تاثرات بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل، وہ دکھاتے ہیں، پھر اس پہ بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. The mercies of Almighty Allah Azza wa Jal shower more than the particles in the universe, more than the raindrops, more than the leaves on the trees, more than the drops of water, more than the particles of sand, and are showering without asking, and faster than the monsoon rain. To count these blessings is impossible. As Allah Azza wa Jal, the merciful and the gracious, mentions inside the Holy Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. And if you count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala,
you would not be able to number them. In the short, the earth, sky, sun, moon, stars, clouds, seas, rivers, rain, and wind, all their part to produce that one morsel of food. ایک لقمہ بنانے کے لیے رب کی اتنی ساری نعمتیں انوالو ہو رہی ہیں. الحمدللہ یہاں پر آنے سے بڑا دل باغ باغ ہوا. دعوت اسلامی کے دوست احباب اور یہاں پر اسپیشلی جو دوستوں نے دعوت اسلامی کی دوستوں نے جو ہماری رہنمائی کی، جب ہماری بسز آئیں یہاں پر تو انہوں نے ہمیں بڑا اچھے طریقے سے پروٹوکول دیا. پہلے بھی میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتا جاتا رہا ہوں، لیکن یہاں پر جو اسپیشلی اہتمام و انتظام کے حوالے سے بڑا دل خوش ہوا. ماشاءاللہ بہت عظیم الشان شاندار اجتماع ہے اور بہت تاریخی اجتماع ہے. یو کے کے اندر اتنا بڑا اجتماع میں نے نہیں دیکھا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی پوری دنیا میں امیر اہل سنت نے دھوم مچا دی ہے. تو اللہ کریم آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، دن 11ویں رات 12ویں اللہ کریم ترقی عطا فرمائے. بڑی خوشی ہے مجھے یہ دیکھ کر، آج کا اجتماع بہت ہی بڑا اجتماع ہے. ماشاءاللہ مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ اللہ پاک نے بڑا فضل فرمایا ہم پہ، اور یہ بڑا دعوت اسلامی والے بھائی ہمارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی محسوس ہوئی ہے. اللہ پاک ان کو اور مزید ترقیاں عطا فرمائے. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا، مجھ کو اپنا بنایا، مجھ کو سینے لگایا، مجھ کو جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اللہ پر کبیرہ. علماء کہہ رہے ہیں کہ یو کے کی تاریخ کا بڑا اجتماع، اور ابھی آپ فرما رہے تھے کراؤڈ تو ہم نے دیکھا. آپ کی کیا تاثرات، کیفیت کیا تھیں؟ یقیناً خوشی ہوتی ہے کہ جب ہزاروں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے لیے، دین متین کی خدمت کے لیے. اچھا یہ اجتماع جو ہے یہ کئی سال پرانا ہے، کیونکہ برمنگھم میں کئی بار جانا ہوا تو انہوں نے الگ الگ کلپس نکال لی ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا چہرہ بھی تھوڑا جی آپ کا چہرہ، آپ کی داڑھی بھی دیکھی ہوں. جی تو وہ میں یہ کیا کہا جا سکتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اس وقت جوان تھا. تو بہرحال وہاں یہ اجتماع ہوا، اور یہ یو کے کا جو میں کہہ رہا تھا نا پورے یو کے سطح کا اجتماع تھا. تو ماشاءاللہ علماء نے بتایا کہ ہم نے اتنا بڑا اجتماع یو کے میں نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد اس سے بڑے اجتماع بھی ہوئے. اب ہم نے یو کے سطح پر ایک اجتماع کرنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اب ایک مسجد سب سے بڑی تھی اس میں کر لیتے تھے. اب یو کے مختلف شہروں میں ہزاروں کے اجتماع ہونا شروع ہو گئے. تو اب بھی میں جب یو کے حاضری ہے تو ہم نارتھ کے اجتماع میں شرکت کریں گے، تو یعنی صوبائی سطح پر جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ صوبائی اجتماع کرنے شروع کر دیے. تو اللہ کی رحمت ہے اور دعوت اسلامی دن بدن ترقی کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول میں بہت بڑی تعداد، داڑھی شریف، چہرے سر پر امامہ، مدنی حلیے والے، یورپ میں ینگسٹر یو کے اندر. اللہ کی رحمت سے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ دنیا یو کے یورپ جاتی ہے گھومنے پھرنے، وہاں کی ماڈرن لائف کو دیکھنے، اور یو کے یورپ کے عاشقان رسول. یہی نا کہ وہاں کے بارے میں تو بہت سو کے تو تاثرات کچھ اور ہی ہوں گے، لیکن یہ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے. ایک سوال ہے عبدالحبیب بھائی، اب مجھے نہیں پتا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم تو کر دیتے ہیں. وہ آپ ہی نے بتانا کہ اس کا جواب دینا بھی ہے کہ نہیں دینا. دیکھیے کہ اجتماع ہوتا ہے نا، ایک پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، اور اس میں جو نمبرز ہوتے ہیں، یعنی گیدرنگ کی تعداد جو ہے وہ جتنی بڑھتی جائے تو انتظامیہ یا اجتماع کرنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ یار اتنی گیدرنگ بڑھ گئی ہے، اور بڑھ جائے گا، روڈ بند ہو جائے گا، میدان بند ہو جائے گا، رش لگ جائے گا، اور آپ تقسیم کر دیتے ہیں جیسے یہاں پہ کیا. کیوں؟ دیکھیں ہم نے کام کرنا ہے، مقصود نمبر کا گیم نہیں ہے. ہم نے کون سا ووٹ لینے ہیں جلسہ دکھا کے؟ ہمارا کام تو یہ ہے کہ زیادہ پیغام پہنچے. ہم نے کیلکولیٹ کیا، ہم نے کیلکولیٹ یہ کیا کہ جب برمنگھم میں ہم پورے یو کے سطح کا اجتماع رکھتے تھے، یہ اسی طرح پورے پاکستان کا بھی کیلکولیشن ہے، تو اس شہر کے لوگ 80% ہوتے ہیں اور 20% لوگ اطراف سے آتے ہیں.
نارملی یہ ایک ریشیو ہے کہ آپ جس سٹی میں اجتماع کریں نا اس سٹی کے لوگ 80% ہوتے ہیں. ہم نے سوچا کہ 20% باہر سے بلانے کی بجائے ان 80% کا اجتماع یہی کر دیتے ہیں, یہی 80 100 کر لیں گے, اور باقی جو 20 آ رہے ہیں ان کے شہروں میں جا کے کریں گے تو 100 وہاں بھی ہو جائیں گے. آپ باب المدینہ کراچی کو دیکھیں نا, آپ نے جو جملہ کہا کہ فیضان مدینہ, کس کا جی نہیں چاہتا کہ مرکز بھرا رہے. ٹھیک ہے, ہمارا ایک اجتماع ہوتا تھا کراچی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں, ٹھیک ہے, اور فل ہونے لگا, روڈیں بھرنے لگی, باہر روڈ جام ہو گئی. اب ہم یا تو اپنے نمبرز دکھاتے رہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ جو بیچارے باہر آتے ہیں وہ تکلیف میں آتے ہیں. اچھا, یہاں سے نیو کراچی سے, ملیر سے, شاہ فیصل کالونی سے, سرجانی ٹاؤن سے جو آئے گا, مغرب کا وقت, ٹف ٹریفک کا ٹائم, اس کا اجتماع نکل جاتا تھا. اچھا وہ کتنے آئیں گے, لیکن اگر ہم اسی طرح ملیر میں اجتماع الگ کر لیں, شاہ فیصل میں الگ کر لیں, تو سرجانی میں, تو دعوت اسلامی نے کیا کیا کہ اب ایک کی جگہ 12-13 اجتماع کر دیا. اب جو 12-13-15 جو بھی ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں, اب اس کی برکت دیکھیں کہ فیضان مدینہ پھر بھی فل ہے, وہ یہاں بھی فل ہے, اللہ کی رحمت سے, اور وہ بھی سارے فل ہیں. کورنگی آپ جب رضا مسجد کے اجتماع جنہوں نے دیکھا ہے ہمارا مدنی چینل پر, ہزاروں اسلامی کورنگی کا, اورنگی کا, آلموسٹ سارے اجتماع جام فل ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اور امیر اہل سنت کی یہ وہ حسن تدبیر ہے کہ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا, بانٹنے سے تقسیم کاری سے بڑھتا ہے. چلے جی, میں سوال کرنے لگا تھا کہ یہ میتھس کے فارمولے آپ کو کس نے سکھائے, تو وہ رکن شورا نے بتا دیا کہ وہ تعداد جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے, تقسیم نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پر کسی کی ایک دکان ہے, ٹھیک ہے, اس ایک دکان پر بڑی زبردست سیل ہو رہی ہے, وہ 10 برانچیں کھول لیں, ٹھیک ہے, اس ایک دکان کی سیل میں تھوڑا فرق آئے گا, لیکن اگر آلموسٹ تمام 10 برانچوں کی سیل کو کیلکولیٹ کریں گے تو بہت ساری بڑھ جائیں گی. ٹھیک, تو یہ الحمدللہ ہمارا طریقہ کار ہے, اور اللہ کی رحمت سے وہ کام. اللہ, میسیجز بھی آ رہے ہیں اور مدنی گلدستے بھی ہیں. پہلے ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے. ذمہ داران کے ساتھ مدنی مشورہ ہوا, اس کے کیا مناظر ہیں, وہاں پہ کیا کیفیات تھیں, ذمہ داران کی کیا کیفیت تھیں, اور ہمارے رکن شورا کا کیا انداز تھا. آئیے کچھ دیکھتے ہیں. اللہ واچنگ اس, اللہ تبارک و تعالی ہمیں لک آفٹر کر رہا ہے. گناہ کرتے وقت یہ خیال آنا چاہیے. آج پرابلم یہ ہے کہ آج لوگوں کے سامنے تو ہم اچھے ہیں, مگر جیسے ہی موقع ملتا ہے چیٹ کر جاتے ہیں, جھوٹ بول جاتے ہیں, چوری کر جاتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے, اسکن از بلیک, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی کی ٹنگ کے اندر پرابلم ہوتی ہے, وہ نہیں اسپیک نہیں کر سکتا, کریکٹلی پروناؤنس نہیں کر رہا ہوتا, اس کو مذاق اڑاتے ہیں. کوئی پراپر چل نہیں سکتا, واک صحیح نہیں کر سکتا, اس کے پیر میں پرابلم ہوتا ہے, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے بندو, آج تم کسی معذور کا مذاق اڑا رہے ہو, اللہ نے اس کو بنایا ہے, کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نعمت تم سے چھین لی جائے. ایسے لوگوں کو دیکھ کر تو محبت دینی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے مجھے صحیح بنایا, سلامت بنایا. ارے بلکہ آئینے کے اندر, مرر کے اندر اپنا چہرہ دیکھ کر دعا کرنی چاہیے, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی, میرے مولا میرا چہرہ اچھا بنایا, میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے, مگر آج ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا. سنو, ایٹ دا ڈے آف قیامہ ایسے لوگوں کو, یہ مذاق اڑانے والوں کو, یہ جوک کرنے والوں کو, یہ لائی بولنے والوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا جنت کے لیے کہ آ جاؤ, کم ٹورڈز ہیون, کم ٹورڈز جنہ. جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو ڈور کلوز کر دیا جائے گا. دے گو اوے, دین اگین کال دیم, آ جاؤ جنت کی طرف آ جاؤ, پھر جنت کی طرف بلایا جائے گا, پھر وہ دروازہ جب وہ قریب پہنچیں گے کلوز کر دیا جائے گا. مذاق اڑاتے تھے نا لوگوں کا, لوگوں کے ساتھ گیم کرتے تھے, لوگوں کو تکلیف دیتے تھے. قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہے گا. دور چلے جائیں گے, پھر بلایا جائے گا. جب جنت کے دروازے پر آئیں گے, جنت کا دروازہ کلوز کر دیا جائے گا. بڑا کمال دلاسا امام غزالی نے دیا, عبادت کری جاؤ, توبہ بھی کری جاؤ, معافی بھی مانگے جاؤ, خوف رکھو. یہ میں آپ کو بتاؤں کمال ہے دعوت اسلامی کا. ہم پچھلے دن ایک جگہ بیٹھے تھے, آپس میں بات کر رہے تھے, یار کبھی سوچا نہیں تھا یہ امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے, یعنی یہ کب کانسیپٹ تھا یار. یہ بزرگ بیٹھے ہمارے جو 50-60 سال والے, ان سے پوچھو یہ کب سوچا تھا 25-30 سال پہلے کہ کوئی عبادت کر کے بھی یہ سوچے گا کہ یا اللہ قبول کر لینا, اس کی ریاکاری معاف کر دینا, پتہ نہیں اخلاص ہے کہ نہیں ہے. یہ خوف تو تھا ہی نہیں. یہ تو کمال ہے امیر اہل سنت کا کہ ادھر عبادت کرنے والا بھی خوفزدہ ہی ہے, اور اس کے لیے بہترین اگزامپل خود امیر اہل سنت ہے. امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں, ان کے آنسو دیکھتے ہیں, ان کی گریہ وزاری دیکھتے ہیں, ان کے الفاظ سنتے ہیں, بندے کو لگتا ہے پھر میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں نا. یہ ساری دعوت اسلامی کو چلانے والا اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. ماشاءاللہ. اچھا, یہ مدنی مشورہ, ایک تو یہ بتائیں مدنی مشورہ کہتے کیسے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں مدنی مشورہ
مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے، مدنی ہمارا تو ہر کام مدنی ہے نا. دعوت اسلامی کو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے عشق مدینہ کا ایک ایسا جام دیا ہے اور ایسا سسٹم دیا ہے کہ ہم ذکر مدینہ سے بچ ہی نہیں سکتے. جس چینل کو پہ ہم آ رہے ہیں وہ چینل ہی مدنی چینل ہے، ہمارا ماحول بھی مدنی ماحول ہے، ہمارا مکتبہ بھی مکتبۃ المدینہ ہے. تو اللہ کی رحمت سے لفظ مدینہ کا تو التزام اس وجہ سے. مشورہ اصل میں بیسیکلی جب اتنی بڑی تحریک ہو جس کو میٹنگ کہتے ہیں لوگ، میٹنگ انٹرنیشنلی بھی بڑی آرگنائزیشن ہو یا بڑا کوئی کمپنی ہو تو اس کو نارملی میٹنگز کرنی پڑتی ہیں. آپ جب دنیا میں جاتے ہیں تو آپ نے ایک تو عوامی اجتماع ہے جس میں آپ نے عوام کو میسج دیا، اس کے بعد جس نے عوام میں کام کرنا ہے ان سے تو بات کریں بھائی آپ کو پرابلمس کیا ہیں. اچھا ہمارے پاس شکایت بالکل ضروری ہے نا، آپ کے پاس شکایت آ رہی ہیں تو آپ ان شکایتوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ نہیں کرنا آپ نے. اچھا پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ ہماری دعوت اسلامی ماشاءاللہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرح ایک بڑی انڈسٹری کی طرح چل رہی ہے جس میں پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا یو کے میں برمنگم میں مثال کے طور پر مدنی مشورہ ہو رہا تو پچھلے سال آپ ادھر تک تھے، اتنے اجتماعات تھے، اتنے مدنی حلقے تھے، اتنے جامعات تھے، اتنے طلباء تھے، تو اب کہاں پہنچے آپ؟ اب اگلے سال آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ فالو اپ ضروری ہے، چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ مہروز بھائی کہ ہماری اپنی اصلاح بہت ضروری ہے. ہم دنیا کو باتیں کریں اچھی اچھی اور ہمارا اندر ہی گندا ہو تو ہم خود یعنی ہم ذمہ داران آپس میں بیٹھ کر اپنی اصلاح پر بات کرتے ہیں. یہ بیان میرا عوامی بیان نہیں تھا. جی میں وہی دیکھ رہا ہوں، مدنی مشورہ ہے اور آپ بیان بھی فرما رہے ہیں. وہ کیا تھا؟ اخلاص پر بات ہو رہی تھی، لوگوں کی دل آزاری سے بچیں، حقوق العباد سے بچیں. اچھا مبلغ بننے کے لیے آپ کو سافٹ ہونا پڑے گا، ہر دل عزیز ہونا ہوگا، ورنہ اگر آپ لوگوں کو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں یا آپ کے اندر الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے تو دین کا کام آپ کیسے کریں گے؟ مبلغ دعوت اسلامی کو تو میگنیٹ ہونا چاہیے. میگنیٹ کا آپ نے دیکھا آ کے چیزیں چپک جاتی ہیں، لیکن ایک میگنیٹ کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو الٹا کر دیں تو وہ وہی لوہے کی چیزیں دور ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں وہ والا رخ اختیار کرنا ہے کہ لوگ ہم سے ملنا پسند کریں. تو اس کی ٹریننگ دینا، ہم یہاں سے لیتے ہیں ٹریننگ، سمجھ لیجئے شورا کے مدنی مشورے میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے کوشش کرتے ہیں وہاں جا کے کچھ مدنی پھول ڈیلیور کر دیں. عبدالحبیب جیسے مدنی مشورے ہوتے ہیں اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ گفتگو ہوتی ہے اور ہماری بہت بڑی تعداد ایسی والنٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی سی ایسی باتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی مطلب اچھی نہیں لگتی، تلخ، کہ مجھے بتایا جائے میرے اندر یہ کمزوری ہے. چلے مجھے نہ بتائے، اجتماعی طور پر بتایا جائے تو میری فیلنگ تو ہوگی نا میرے اندر ہے یہ کمزوری. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے ہمارے ایک ساؤتھ افریقہ کے نگران ہیں ان کا ایک جملہ بڑا پسند آیا تھا. انہوں نے ایک بار کہا کہ دنیا میں ایک ہی کمپنی ہے کہ جس کا سپروائزر یا جس کا ہیڈ جو ہے اس کمپنی کو جب وزٹ کرتا ہے اور آ کر غلطیاں بتاتا ہے تو سارے خوش بھی ہوتے ہیں اور واپسی جاتا ہے تو کہتے ہیں واپس کب آؤ گے. دنیا میں جب کوئی کیو سی آتا ہے نا کسی کمپنی میں، کہتا ہے یہ کہاں آ گیا یار، آ کے اس نے غلطیاں پکڑنی ہے، سیٹ کو شکایت کرنی ہے، جلدی جائے جان چھوٹے. بولے یہ ایک ہی کمپنی ہے دعوت اسلامی، ایک ہی آرگنائزیشن ہے جس کے جب نگران آتے ہیں آ کے بٹھا کر ہمیں ہماری غلطیاں بتاتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اخلاص کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ واپس جاتے ہیں تو پھر روتے روتے الوداع کہتے ہیں کہ حضور دوبارہ کب آئیں گے، کیونکہ جب آنا ہے انہوں نے ہمیں ٹھیک ہی کرنا ہے. تو مقصود یہاں پر جیت ہار نہیں ہے نا. اگر مجھے کوئی یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ کے یہ اس حرکت کی وجہ سے یا اس برائی کی وجہ سے آپ جنت کی طرف جانے میں رکاوٹ بن جائے گی، آپ کے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مشکل ہو جائے گی، تو مجھے تو کوئی سمجھا رہا ہے تو ماشاءاللہ مجھے راہ جنت پہ ڈال رہا ہے. تو کاروباری ہمارا نیکیوں کا ہے. ہاں نیکیوں کا کاروبار ہے، تو ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہماری اصلاح کا کوئی ہمیں مدنی پھول دے. واہ کیا بات ہے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں کچھ اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جی چلیں کچھ میسیجز شامل کر لیتے ہیں. کال ہمارے پاس ابھی سسٹم پرابلم کر رہا ہے کچھ، تو ہم میسیجز شامل کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. آپ کے فرما رہے ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں عبدالحبیب بھائی، جزاک اللہ خیر، آپ اتنا پیارا سلسلہ کر رہے ہیں، ایمان تازہ ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جو بھی ہے نام نہیں لکھا، شہر کا نام نہیں لکھا. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ کیا بات ہے. سوال ہے کہ حاجی عبدالحبیب صاحب کی عمر کتنی ہے؟ ٹھیک ہے جی عمر بتا دیں، پھر سے بتا دیں، بلکہ میں یہ کہوں گا. جی اچھا یہ ماشاءاللہ برمنگم والے لائیو ہیں. کیا بات ہے. برمنگم والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ماشاءاللہ، مرحبا. یہ میرا خیال ہے جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں اس میں. اچھا اس وقت برمنگم میں شام کا وقت ہوگا، آلموسٹ 4 سے 5 گھنٹے پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک وہاں شام کا وقت ہوگا. تو عمر میری پہلے بھی بتائی ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں. 74 1974 کی میری پیدائش ہے. تو اب حساب آپ خود ہی کر لیجئے، آلموسٹ 44 ایئرس کا ہو جاؤں گا اس سال انشاءاللہ. ٹھیک ہے. غلام مجتبہ ہیں بدین سندھ سے، کہہ رہے ہیں آپ کا سلسلہ دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہماری تحریک کو شاد و آباد رکھے. شکریہ جی اپریسیشن کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور خوش عقیدگی کی دولت مل رہی ہے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت فرمائے، اس پہ قائم و دائم فرمائے. محمد مدثر گیلانی ہے ملتان سے. میرا سوال یہ ہے کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں
اور آپ ملتان کب آ رہے ہیں؟ مدینہ الاولیاء ملتان انشاءاللہ میری 14 اپریل کو میری مدینہ الاولیاء حاضری ہے. 14 اپریل ٹھیک ہے جی. 14 اپریل کو مدینہ الاولیاء ملتان شریف. اب وہاں جدول کیا ہوگا وہ ذرا سے وہ خود پوچھ لیں. ہاں مدنی قافلے میں تو یہ آپ کی زیارت کر کے کریں گے نا. مدنی قافلے میں سفر قافلہ تو 3 دن کا ہی، اس سے پہلے کر لیں یا اس کے بعد کر لیں. تو مدنی پل آپ پہلے دے چکے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے. اچھا ایک سوال یہ آ رہا ہے جی میرا عبدالحبیب بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ کتنے ممالک میں سفر کر چکے ہیں؟ یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، کبھی اس طرح پراپرلی گنا نہیں ہے. میرا خیال ہے more than 50 تو ہوں گے، لیکن ایگزیکٹلی مجھے تعداد نہیں پتا. ٹھیک ہے. پاکستان میں آمد مرحبا، آپ کتنے دن تک ہیں پاکستان میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. میں ابھی کچھ جیسے میں نے کہا پنجاب کے دورے پہ ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد بیرون ملک سفر ہے، لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ آلموسٹ 10-12 دن پاکستان میں ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگلا سلسلہ جو ہمارا مدنی سفرنامہ ہوگا انشاءاللہ میں مرکز الاولیاء سے لائیو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. عبدالحبیب بھائی آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جی فاروق آباد کا بھی وزٹ کیجیے. یہ کہاں ہے؟ سندھ میں ہے؟ ہاں اب یہ فاروق آباد ہی لکھا ہے، پنجاب کے ہیں ویسے ہی. سنا ہوا ہی ہے، ریکویسٹ ہے اور پنجاب سے ہیں یہ. ٹھیک ہے تو فاروق آباد ٹھیک ہے جی، سرچ بھی کرتے ہیں. دیکھیں عبدالحبیب بھائی یہ کچھ تجربہ ہوا ہے آپ کو؟ جیسے آپ سفر کرتے رہتے ہیں، چلیں بیرون ملک کی تو ایک بات ہی جدا ہے، لیکن پاکستان میں بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی جس کا نام بھی نہیں سنا تھا. نہیں یہ تو بہت بڑا تجربہ ہے میرا، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. اچھا بیرون ملک میں بھی میں ادھر گیا ہوں کہ میں تو کیا میرے خاندان والوں نے بھی نام نہیں سنا ہوگا. تو میں تو یہ سوچتا بھی ہوں کہ یار ہمیں تو کون پہچانتا تھا، ہم کیسے جاتے، کیوں جاتے، ہمارے باپ دادا بھی کبھی نہیں آئے اس ملک میں یا اس شہر میں، کیا کیا دکھا دیا دعوت اسلامی نے. یہ کمال ہے ماشاءاللہ. اور ایسے ایسے علاقوں میں، ابھی بلوچستان پچھلے دنوں میرا سفر ہوا، وہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اتنا وہ پیار کرتے ہیں. تو کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. اور یہ میرے مرشد کا وہ گلشن لگایا ہوا ہے دعوت اسلامی کی، وہ کامیابی ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبے، یقین کریں ان کا نام لینا بھی مشکل ہے. میں بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب میرے پاس جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری تھی، میں پہلی بار چک ہمتا گیا. اب چک ہمتا، اب دیکھیں آپ کو بولنا مشکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک علاقہ ہے چاہیے بولنے کے لیے، دوسرا ایک ہے وہ تلونڈی بھنڈرا. ابھی کتنے مشکل نام ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ چک ہمتا میں بھی جامعۃ المدینہ ہے اور تلونڈی بھنڈرا میں بھی جامعۃ المدینہ ہے. حالانکہ یہ نام کبھی زندگی بھی نہیں سنے تھے. ایسے بہت سارے جاتلاں، بھمبر، ابھی کشمیر کے ایریاز ہیں. وہاں والے ناراض نہ ہوئیے گا کہ یار ہمارے شہروں کو کہہ رہے ہیں نام نہیں سنا تھا، لیکن واقعی ہم شہر کراچی کے رہنے والے، ہم لوگوں نے یہ نام کہا، انہوں نے بھی ہمارے علاقوں کے بہت سارے نام نہیں سنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جب ادھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یار کمال ہے یہاں بھی. اب میں گیا نکیال تھوڑے دنوں پہلے جب کشمیر گیا تھا، تو پتہ نہیں کون کون سے، میرپور، آزاد میرپور کشمیر گیا، پھر آگے نکیال، ڈڈیال، ٹھیک ہے. اب یہ نام ڈڈیال، نکیال منہ سے نکالنا مشکل، لیکن وہاں جامعۃ المدینہ موجود، وہاں فیضان مدینہ موجود، اور فیضان مدینہ دعوت اسلامی روٹس موجود. ارے کمال. میں کہتا ہوں جو میرا بیان ہوا وہ آئے گا چینل پہ، بلکہ مدنی خبر چل چکی ہے. نکیال میں تو میں حیران ہو گیا، اتنا شاندار، ون آف دا موسٹ بیوٹیفل فیضان مدینہ ان دا ورلڈ. میں یہ کہوں گا اس کو، میں نے ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی میں سفر کیا ہے، کیونکہ اس کی جو لوکیشن ہے نا وہ پورے پہاڑوں کے درمیان اور اتنا خوبصورت بنا ہوا، اور 3-4 منزلہ، سینکڑوں طلباء اس میں مدرسۃ المدینہ کے پڑھ رہے ہیں. میں تو اتنی دعائیں دے کر آیا ان اسلامی بھائیوں کو کہ اللہ نے آپ سے کام لے لیا، اور کیا کام کیا آپ نے. تو کدھر کدھر دعوت اسلامی موجود ہے. ابھی میں جاپان گیا تو ان شہروں کا نام ہی لینا بڑا مشکل ہے، لیکن وہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہیں، وہاں کام ہو رہا ہے. عبدالحبیب جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں، یہ کیفیت آپ سے بتائیے. اب آپ تو جاتے ہیں، اچھا اب تو کیفیات ذرا تبدیل ہو گئی ہیں، کہ مطلب آپ جاتے ہوں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ، اور دکھتا بھی ہے، ہم مدنی خبروں وغیرہ میں دیکھتے ہیں، جہاں جاتے ہوں گے وہیں پہ ایک مدنی قافلہ بن جاتا ہوگا، چاہنے والے، محبت کرنے والے، نسبت والے افراد جمع ہو جاتے ہوں گے. چند سال پیچھے چلے جائیں اگر ہم، تو آپ جاتے ہوں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا ایک دم سے اتنی زیادہ جو ہے نا گیدرنگ نہیں ہوتی ہوگی، لیکن آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس جگہ آپ نے تصور بھی نہیں کیا یہاں پہ کچھ ہوگا سبزہ، یہاں پہ کچھ جو ہے نا ہمیں روحانیت، اپنائیت کوئی اس حوالے سے ملے گی، اور وہاں پہ اچانک کوئی سامنے آ جائے، تو خوشی کی یا رکت کی کیا کیفیات؟ دیکھیں میں تو ان تمام جگہوں پر جا کر ایک بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ یہ کمائی کس کی ہے. امیر اہل سنت نے بسوں میں سفر کیا، سزوکیوں میں سفر کیا، ٹرینوں میں سفر کیا. مجھے ایک بار یاد ہے، ہمارے ایک استاد صاحب تھے، بہت پیارے استاد صاحب ہیں ہمارے، حاجی گل رضا مدنی، دور حدیث پڑھاتے ہیں. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں ایک بار ہم شہر میں مدنی قافلے میں سفر کر کے گئے، اور وہاں جا کے جب ہم نے سفر کیا، اور تو ہمیں یہ احساس تھا کہ آج یہ دعوت اسلامی کا پہلا مدنی قافلہ یہاں آیا. ہم بڑے خوش تھے کہ اللہ نے ہم سے کام لیا کہ ہم ایک نئے شہر میں پہلی دفعہ آئے. کہہ رہے ہم نیکی کی دعوت روڈ پر دے رہے تھے، تو ایک صاحب ملے بوڑھے سے،
کہتے ہیں آپ کے پیر صاحب آج سے اتنے سال پہلے یہاں آئے تھے, کوئی جگہ نہیں تھی, میری دکان کے اندر رات انہوں نے آرام کیا تھا. وہ کہتے ہیں ہم رو پڑے, ہم نے کہا آج ہم پہنچے ہیں, امیر علیہ سنت کب ہو کر چلے گئے. تو کئی جگہوں پر تو جا کر انہوں نے کام کیا اور باقی جگہوں پر ان کے فیضان سے کام ہو رہا ہے. تو یہ وہ کمال ہے. سچی بات بتاؤں میں آپ کو مہروز بھائی, سچی بات یہ وہ شخص یہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی وجہ سے ہی سفر کرنے کا بہت موقع ملتا ہے, کہ ہمیں اب بھی نہیں پتا کہ میرے پیر کی اور دعوت اسلامی کی کمائی کہاں کہاں تک ہے. ایسی جگہوں پر لوگ ملتے ہیں, جہاز کے اندر, ایئرپورٹ پر, پتہ نہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی دعوت اسلامی کو جانتا ہے, یہ بھی مدنی چینل دیکھتا ہے. اس طرح پیار ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا بات ہے دعوت اسلامی. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک مدنی قافلے کا, میرا تو نہیں ہے لیکن ایک سلسلے کا میں بتا رہا ہوں. ہمیں اسلام بھائی نے بتایا کہ ایک جگہ گئے پہاڑی علاقے میں, ہمارے گلگت بلتستان کی طرف, اور ٹاپ پر یعنی وہ پہاڑی پر سفر کرے جا رہے ہیں. اسلام بھائی کہنے لگے ایک جگہ آ کے تو ہم جب پوچھتے تھے کہاں ہے تو وہ کہتے تھے اس پہاڑی پر ہے. تو وہ ایک جگہ آ کے تو ہم تھک گئے, ہم نے کہا اس پہاڑی پہ نہیں ہے تو پھر ہم واپس چلتے ہیں. اس میں سے ایک اسلام بھائی نے کہا. بہرحال وہاں پہنچے, اتنی بلندی پہ ایسا علاقہ. پھر وہاں پہ جب بات چیت ہوئی, مدنی قافلہ ہوا, پھر تیسرے دن جمعہ تھا. تو جمعے کے دن جو خطیب صاحب تھے, وہ کوئی عالم صاحب تھے, مفتی صاحب تھے, وہ تشریف لائے. تو انہوں نے دیکھا کہ 6 7 8 10 اسلامی بھائی ہیں, تو انہوں نے پھر اپنے جو بیان ہوتا ہے جمعے سے پہلے, اس میں مدنی قافلے کی ترغیب دی, دعوت اسلامی کی تاثرات دی, اچھے وہ بتایا. پھر انہوں نے چائے کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا جمعے کے بعد, اور پھر انہوں نے بتایا کہ امیر اہل سنت اس جگہ آئے. تو وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ہم کوئی آدھا پونا گھنٹہ, تو ہمارے میں سے چند اسلامی بھائی پہ رکت کی کیفیت رہی کہ ہم تو سوچ رہے تھے ہم نے بڑا تیر مار لیا, اور یہاں پہ امیر اہل سنت کب کے آ کے ان سے ملاقات کر کے رابطے میں لے کر اور مدنی کاموں کا گوئے کہ بیج بو کے جا چکے ہیں. ہمارا جو مدنی گلدستہ تھا امیر اہل سنت کے حوالے سے جو سوال آیا تھا وہ دکھاتے ہیں آپ کو. جی یہاں صرف بابا یہ کنفیوژن دور کر دیں کہ مولانا بننے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مسجد کی امامت کرنی ہے, یا آپ نے مطلب یہ علم دین سیکھنے سے مراد ہے علم دین سیکھیں, عالم دین بنے, اپنے فرض علوم سیکھیں, اپنے کبائر سے بچنے والی سوچ اور کبائر سے بچنے والا ذہن ہو, اور جو علوم سیکھنا فرض عین ہے وہ ساری چیزیں سیکھیں, جو واجبات ہیں وہ سیکھیں. تو آپ اپنی جو زندگی ہے جو جائز اور حلال طریقے سے جو آپ اپنا انداز زندگی گزارتے ہیں وہ گزاریے. کیا پہلے بابا مارکیٹوں میں کیا علماء نہیں ہوتے تھے, اہل علم نہیں ہوتے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح ارشاد ہے کہ ہمارے بازار میں وہ نہ ہے جو عالم نہیں ہے. اور ہمارے اتنی مارکیٹیں دنیا میں آج اتنے سینکڑوں برس گزر گئے کہ مارکیٹوں میں لوگ اہل علم نہیں ہوا کرتے تھے. بچے تجارت کے علم جانتے تھے, بچے سب کچھ جانتے تھے. اب تجارت کے علم نہ آنے کی وجہ سے ہماری منڈیوں اور ہماری مارکیٹوں کا حال تباہ و برباد ہوا ہے. یہ اپنے حاجی الحبیب گنگ رکن شورا ہیں, درس نظامی بھی پورا کیا انہوں نے, اور رکن شورا بھی ہیں, جامعات المدینہ ساری دنیا کے ان کے ماتحت ہیں, اور اچھے خاصے بیپاری بھی ہیں. نہ امامت نہیں کرتے, نہ تدریس کرتے ہیں, نہ مدرسے میں رہتے ہیں, اچھا کماتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, دنیا بھر میں دورے کرتے ہیں, وہ بھی اپنے پیسوں سے کرتے ہیں, دعوت اسلامی کے پیسوں سے نہیں کرتے, پلے سے کرتے ہیں, اللہ نے دیا ان کو. مولوی ہیں, مولانا ہے, داڑھی بھی ہے, سارا دن امامہ بھی باندھتے ہیں, اور وہ آفیشلی مولانا بھی ہیں, درس نظامی کی سند بھی ہے ان کے پاس, دارالعلوم امجدیہ سے پڑھے ہوئے ہیں. یہ اگر مبالغہ نہ ہو تو بابا ہزاروں دعوت اسلامی سے وابستہ ایسے مبلغین ہیں جو بہت عمدہ قسم کا مدنی کام کرتے ہیں, اور اپنا کاروبار, اپنا بزنس, اپنی جاب, اپنی سروس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کون سی مطلب کہ ان کی جس کو یہ کہتے ہیں نا ہماری دنیا افیکٹ نہ ہو یا دنیا کو نقصان نہ پہنچے. بابا ان کی دنیا سنوری ہے, دنیا کو نقصان پہنچتا کب ہے؟ اور دنیا میں تو ہے کیا کہ اس کو نقصان پہنچے گا؟ یہ باتیں بابا یہ ایسے وہ وسوسے جن کی وجہ سے یہ اپنے بچوں کو مذہبی ماحول کی طرف جانے ہی نہیں دیتے, جبکہ پتہ ہے کہ مذہبی ماحول ان کی اولاد کو ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنائے گا. پھر بتائیے کتنے ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھیا مذہبی طبقہ ہوتا ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, جیسے آپ خود فرماتے ہیں کہ اب مطلب کہ امامہ تو مارکیٹ میں ملتا ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن جو درست مذہبی ماحول اختیار کر لے اور علم دین سے آراستہ ہو جائے, الحمدللہ یہ اوروں کے مقابلے میں زیادہ ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. بابا بے شک, بے شک.
ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ دیکھا اور انشاءاللہ عز و جل اب ایک پیکج شامل کرتے ہیں اور پھر عبدالحبیب بھائی کی طرف چلیں گے. نہیں بلکہ ہمارے شاید کوئی ہے ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہیں. ٹھیک ہے جی، کال دیجیے. شاہد اتاری یو کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل پچھلے سال بھی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلام مباری تشریف لائے, ان کی صحبت میں ہم رہے. الحمدللہ سنتوں بڑے بیانات سنے, مدنی پھول ملے, تو الحمدللہ بہت سارا فائدہ ہوا. اس سال بھی نیت ہے, اس دفعہ بھی نیت ہے, جیسے ایسا تشریف لائیں گے خود بھی حاضر ہوں گا, دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا, اور انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کرتے ہیں کہ حاجی صاحب کے ساتھ صحبت میں وقت گزاریں گے. واہ جی واہ, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے, توفیق رفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال دیجیے. محمد عرفان اتاری یو کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماشاء اللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ یو کے تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ, مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ان کو خیر و سلامتی کے ساتھ یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوئی ہے, انشاءاللہ ان کی مبارک صحبت سے, ان کے پیارے پیارے مدنی پھولوں سے مستفید اور مستفیض ہوں گا انشاءاللہ. میری نیت ہے دوسروں کو بھی انشاءاللہ جمع کر کے حاجی صاحب سے ملاقات بھی کرواؤں گا, خود بھی ان کی صحبت سے انشاءاللہ فائدہ اٹھاؤں گا, دوسروں کو بھی دعوت دوں گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ عز و جل. عبدالحبیب بھائی کچھ میسیجز بھی ہیں. ایک تو یہ کہ اب لائن لگی ہوئی ہے, آپ ہمارے شہر کب آئیں گے, ہمارے شہر کب آئیں گے, اور چنیوٹ سے ہیں بلال اتاری کہ بتا دیں مجھے چنیوٹ کب آ رہے ہیں آپ. اسی طریقے سے سرگودا پنجاب سے بھی ہیں, خرم شہزاد ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں آپ سرگودا کب آئیں. گلزار طیبہ تو میں اس سفر میں جا رہا ہوں, جیسے میں نے کہا غالباً 16 اپریل میں گلزار طیبہ سرگودا جا رہا ہوں. اصل میں مجھے بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارا جدول جو ہے نا وہ ہمارے نگرانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہم خود نہیں بناتے. آپ کا کون نگران؟ نہیں بالکل, میں بالکل ماتحت ہوں. اگر پاکستان میں جدول بنے گا تو جو اراکین شورا, جس ہمارے صوبائی تقسیم ہے, کابینات کی تقسیم ہے, تو ہم اپنے دن دے دیتے ہیں کہ بھائی اتنے دن کے لیے ہمارے, پھر وہ جدول ڈیزائن کرتے ہیں. جیسے میرا جدول اس بار جو بن رہا ہے, یہ جو پنجاب کا ہے, یہ مجلس رابطہ برائے تاجران کے تحت بن رہا ہے. انہوں نے پھر شہر سلیکٹ کیے, مشورے کیے, مجھے بتا دیا آپ نے ان شہروں میں جانا ہے. تو اسی طرح اگر بیرون ملک جانا ہے تو بیرون ملک جا کر بھی پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے شہر میں کب آئیں گے, تو میں یہ نہیں کرتا. میں یو کے کی جو مشاورت ہے ان کو بتا دیتا ہوں کہ میں اتنے دن کے لیے آ رہا ہوں, پھر وہ خود شہر سلیکٹ کرتے ہیں, تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. ان کو پتا ہے کہ پچھلی بار بھی آپ یہاں گئے تھے, اس بار یہاں چلے جائیں, تو وہ جہاں کہیں گے لبیک کہیں گے انشاءاللہ. پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو طریقہ کار وہ ہے کہ پتہ چل گیا, ہاں آپ کو اپنے شہر میں, اپنی مسجد میں, اپنے ملک میں کیسے بلوانا ہے, وہ اپنے وہاں کے جو آپ کا ذمہ دار ہے اس سے رابطہ کریں. یہی ہے نا, جو آپ کا قریب ترین اسلامی بھائی ہے اس سے رابطہ کریں, پھر آگے چین وہ خود ہی ملا دے گا, اور کچھ نہ کچھ کڑیاں ملیں گی, ڈائل گھومیں گے تو کال لگ ہی جائے گی. عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ آج نہیں تو کل آ ہی جائیں گے, ماشاءاللہ سفر کرتے رہتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ جی آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے, وہ تو امیر اہل سنت نے بھی بتایا, اور آپ کی انگلش بہت اچھی ہے. نہیں انگلش اچھی نہیں ہے, مجھے اچھی کرنی ہے. یہ وہ ان کی مہربانی ہے, حسن نظر ہوتا ہے. اجمل اتاری ہیں اور ڈھاکہ سے ہیں. وہ اصل میں نا وہ چٹکلا ہے نا, ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری چائنیز بہت اچھی ہے اس لیے کہ باقی کسی کو نہیں آتی. تو جس کو نہیں آتی اگر میں کہتا رہوں تو, لیکن انگلش جو انگلش جانتے ہیں وہ پکڑتے ہیں غلطیاں. مجھے یقیناً ٹائم نکالنا ہے, اب دعا کریں. مجھے 2 زبانیں سیکھنی ہیں اور اللہ کی رحمت سے پراپر سیکھنی ہے, انگلش اور عربی, کیونکہ اس کے ذریعے آپ دین کا بڑا کام کر سکتے ہیں. اب دیکھ کر پڑھنا اور ہے, کیونکہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے ہیں, تو دیکھ کر پڑھ لینا اور ہے, کچھ گفتگو کر لینا اور, لیکن جو کمانڈ کے ساتھ فلوئنسی ہے, اللہ کرے وہ آ جائے تو انشاءاللہ ہم اور اچھے انداز سے دین کا کام کر سکیں. آپ ابھی امیر اہل سنت نے فرمایا باقاعدہ آفیشلی مولانا ہے, باقاعدہ اکیڈمک ایجوکیشن جو ہے آپ نے حاصل کی ہے, تو آپ علامہ صاحب, عالم صاحب, مولانا صاحب, کچھ اس قسم کے القاب. آپ نے بھی درس نظامی کیا, آپ کیوں نہیں لگاتے دعوت اسلام؟ میں نے درس نظام کیا, وہ تو درس نظامی میں نے بھی درس نظامی. یہ آپ سوال تو نہ پھیرنا, میں کمزور سا آدمی ہوں, مجھے جواب نہیں دے پاؤں گا. مجھے بھی تو موقع دینا سوال کرنے کا. الحمدللہ دعوت اسلامی میں سینکڑوں ہزاروں علماء ہیں, درس نظامی کمپلیٹ کیا ہے. ہماری تنظیم کے اندر الحمدللہ بڑا پیارا ایک انداز ہے کہ جو جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مدنی ان کو لگایا جاتا ہے. چونکہ میں نے جامعۃ المدینہ سے نہیں پڑھا تھا, دارالعلوم امجدیہ جو بہت بڑی ماشاءاللہ اہل سنت کی درسگاہ ہے, وہاں پڑھنے کی سعادت ملی. تو الحمدللہ بس قبول ہو جائے, اللہ کرے. عالم سند تو ہونا اور ہے, عالم جس کو کہنا کہ واقعی عالم با عمل ہو جائے, علم والا عالم بن جائے, وہ بڑی چیز ہے. اللہ کرے وہ نصیب. اسی میں ڈھونڈ لیجیے آپ جواب. چلیں جی, اب وہ تھوڑا سا ہے نا, آج عبدالحبیب بھائی تو مہمان نہیں آتے, میں مہمان ہوں گویا کہ, تو تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک مدنی گلدستہ بھی شامل کریں گے. آپ کے چند میسیجز میں اس نیت سے بھی شامل کر لیتا ہوں کہ آپ کی دلجوئی ہوگی انشاءاللہ. محمد علی ہیں فرام کاملہ سے, اور ان کی جو میسیج ہے, ان کا میسیج مجھے بڑا پیارا لگا. ان کا کہنا یہ کہ مہروز بھائی آپ اگر
یعنی میں تھوڑی سی ترجمانی کر رہا ہوں، اگر آپ سنوا سکتے نا تو عبدالحبیب بھائی سے پنجابی نعت سنوا دیں۔ سلسلہ برمنگم کا ہے، نعت آپ پنجابی سنوا رہے ہیں؟ کیا ہے اب وہ اوپن فورم رکھا ہوا ہے نا، ہم نے سنا دیں کیا ہے؟ تو میرا خیال اب سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اگر آپ نے کچھ اور چلانا ہے چلا دیں، اینڈ پھر اس کلام پہ چلو ٹھیک ہے جی، ہم مدنی گلدستہ چلانے لگے ہیں جی۔ اگلا شخصیات میں اجتماع ہوا ہے، اس کا ایک مدنی گلدستہ ہے، دیکھتے ہیں جی۔ ایکچولی رمضان آیا ہمارے فیتھ کو پاورفل کرنے کے لیے۔ اب آپ غور کریں، آپ سارے جتنے بیٹھے نہ صرف آپ، نہ صرف برمنگم کے مسلمان، آل اراؤنڈ دا ورلڈ ملینز اینڈ ملینز لوگوں نے روزہ رکھا۔ مجھے کوئی ایک مسلمان بتا دیں، ایون بچہ بتا دیں جس نے روزہ رکھا ہو اور اس نے افطار سے پہلے پانی پی لیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ کے یہاں تو بڑے لانگ بڑے روزے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ کسی نے روزہ رکھا، عصر کا وقت بھی ہو گیا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، پیاس بھی بڑی لگی تھی، روم بھی بند تھا، نو بڈی دیر، اور فریج میں یا سامنے آپ کے جوس بھی پڑا تھا، پانی بھی پڑا تھا، کھانا بھی پڑا تھا۔ کیا کوئی مسلمان اکیلے کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا کھا لیتا ہے افطار سے پہلے؟ نہیں کھاتا نا، حالانکہ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہی جوس، یہی فروٹ، یہی کھانا یہ حلال تھا اس کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے۔ اٹ مینز حلال چیزیں اس نے اپنے آپ کو روک لیا صرف ایک وجہ سے، بھلے وہ ماڈرن مسلمان ہو، میں نہیں کہتا بڑا مذہبی اسٹرانگ تھا، ایک نارمل مسلمان، ایک نارمل بچہ، خاتون، عورت، مرد، اس نے افطار سے پہلے اکیلے میں بھی کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ کیا بلیف تھا؟ آپ ہی تو تھے نا، کوئی ہمیں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہے۔ not just talking about any مفتی، any عالم or any religious personality. I'm just talking about you, yourself. کہ آپ ہی تھے جب you are alone، آپ نے نہیں پیا پانی، آپ کو پیاس لگی، آپ نے نہیں پیا، آپ نے نہیں کھایا کھانا، بیکاز اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اب اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ہمیں وہ بلیو اسٹرانگ کرنا ہوگا، ہمیں وہ تھاٹ جو رمضان دے کر گیا کہ پورا مہینہ تم نے بہت سارے کام نہیں کیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہی رب سمیع و بصیر تو ہر وقت ہے، وہ تو دیکھنے والا۔ ہمیں رمضان کی وہ پریکٹس کنٹینیو کرنی ہے کہ آج اگر غلط کام کرنے کا جی چاہتا ہے، want to see something wrong, want to listen something wrong, want to talk something wrong، ہم اگر کوئی غلط چیز کرنے جا رہے ہیں، یاد کیجئے اللہ دیکھ رہا ہے۔ او قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا میں، ساری امت پر میرے ماں باپ کو پہنچے ثواب۔ مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیرا کو سلام۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ یوں سمجھیے ہم نے آخری مدنی گلدستہ دکھایا ہے کیونکہ اب وقت اختتام کی طرف ہے۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی تو ہم نے ایک اجتماع دیکھا جس میں وہ جگہ بھر گئی تھی، گیٹ کھلا ہوا تھا، جو اسلامی بھائی تھے وہ باہر کی طرف جا رہے تھے، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا بڑے مختصر سے سلیکٹیو افراد تھے، کیا وجہ؟ دیکھیں کام تو ہر کمیونٹی میں کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، کچھ میدان اجتماع بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈرائنگ روم اجتماع بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب سلیکٹیو پرسنالٹیز ہوں، اب یہاں جرنلسٹ تھے، ڈاکٹرز تھے، پروفیشنلز تھے، بعض اوقات وہ یو کے کی پارلیمنٹ کے یا ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب شخصیات جس کو آپ کہتے ہیں، شخصیات اجتماع ظاہر ہے پھر وہ اتنا بڑا کراؤڈڈ نہیں ہوتا، ان سے ان کے ذہن کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے، ان کو ان کے ذہن کے مطابق میسج دینا ہوتا ہے، تو یہ پرسنالٹیز کا ایک انہوں نے چھوٹا سا مدنی حلقہ رکھا تھا، تو اس میں ہم بات کر رہے تھے، تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ایک چیز میں نے محسوس کی ہے، ویسے بھی محسوس کی ہے، ابھی مدنی گلدستہ میں بھی محسوس کی ہے، کسی بھی رنگ کا، کسی بھی نسل کا اور ظاہری اعتبار سے اس کا حلیہ کچھ بھی ہو، آپ جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مدنی پھول اس کی طرف بڑھاتے ہیں، تو شفقتوں کا ہی انداز ہوتا ہے، اسے بھی گلے لگا رہے ہیں، اس کو بھی تھپکی دے رہے ہیں۔ میں اور آپ کیسے آئے مدنی ماحول میں؟ ہم بھی کیا تھے؟ شفقت ہی تو ملی تھی مہروز، اللہ کی رحمت سے، شفقت نہ ملتی تو کیسے آتے؟
آج درس نظامی کر لیا، آج مبلغ دعوت اسلامی بن گئے. دعوت اسلامی پھیلی شفقتوں سے. امیر اہل سنت نے پیٹھی تھپکی ہے، مسرا کری ملاقات کی ہے. آج بھی ہزاروں لوگ لائن میں لگتے ہیں، اس میں نہ جانے کون شرابی ہوگا، کون کس کام کو توبہ کر کے آیا ہوگا، لیکن وہ مسکراہٹ اپنا کر لیتی ہے. یہ چابی ہے، نرمی جو ہے نا، شفقت، یہ چابی ہے. یقین کریں نیکی کی دعوت کی دل میں اترنے کی مین چابی شفقت، اسمائل، چہرے پہ مسکراہٹ ہو. مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے. جتنا آپ مسکرائیں گے اتنا لوگ آپ کے قریب آئیں گے، جتنی محبت دیں گے اتنے لوگ قریب آئیں گے. آپ منہ چڑھا کر بات کریں گے تو ان کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں، تو پھر وہ نہیں آتے آپ کی طرف. غصہ آ رہا ہوتا ہے نا. بہرحال برمنگھم والے بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسلام بھائی ماشاءاللہ جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی محمد عمران اتاری مدنی عرض گزار ہوں. الحمدللہ زندگی کے حسین ترین لمحات مکہ المکرمہ کی فضاؤں میں گزر رہے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ مدنی سفرنامہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. ہم کچھ اسلامی بھائی یہاں پر اجتماعی طور پر مل کر دیکھ رہے ہیں. اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں ان کی طرف سے بھی سلام قبول فرما لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عبد الحبیب بھائی، آپ کے سلسلے کو یہ اسلامی بھائی دیکھ بھی رہے ہیں اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ کے ساتھ یہاں پر سفر بھی رہا، مدینہ شریف کے اندر بھی اور مکہ شریف کے اندر بھی، اور بہت ہی یادگار سفر آپ کے ساتھ گزارا ہے. ہمارے اسلامی بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اب آپ تو ماشاءاللہ یو کے کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دنیا کے کونے کونے میں ترقی اور عروج عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. مختلف ملکوں میں عبد الحبیب بھائی آپ کا سفر رہتا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مکہ اور مدینے کا مقدس سفر بھی آپ کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ذوق بھی ہوتا ہے، ادب بھی ہوتا ہے. کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمارے جو عازمین مدینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کثیر اسلامی بھائی ہمارے قافلے کے اندر آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کے اندر میرے اندر بھی ذوق باقی رہے، ادب باقی رہے اور دوبارہ حاضری بھی ہو. اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی عمل آپ ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ زائرین مدینہ، زائرین حرمین ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہی بڑی ذوق افزا بات ہے. پہلے تو آپ سب سے عرض ہے کہ ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیجیے گا. واپس آپ مدینے جائیں گے، حرم پاک میں جائیں تو ہماری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. ذوق و شوق ہو یا کوئی بھی ایسی عادت آپ اپنانا چاہتے ہیں نا، چاہے وہ حیا ہو، حسن اخلاق ہو، خوف خدا ہو، عشق رسول ہو، یہ صحبت سے ملتی ہے. یعنی آپ کی جو عادت ہے نا وہ صحبت سے. انوائرمنٹ، بہت خوبصورت جملہ آپ نے کہا. وہ انوائرمنٹ کریٹ کر لیں، آپ ذوق میں رہیں گے. آپ محفل نعت میں کیوں رو پڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ انوائرمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ ہر وقت اس انوائرمنٹ میں رہیں مدینہ شریف میں، آپ کیفیت بنائے رکھیں. اچھا مکہ مدینے کے سفر میں ایسے بھی کئی اسلام پہ ملتے ہیں کہ یار پاکستان میں تو بڑے رو رہے تھے، یہاں آ کے آنسو ہی نہیں بہ رہے. بیسیکلی ہمیں اپنے آپ کو وہاں یاد دلانا پڑتا ہے میں کدھر آیا ہوں. اندازہ ہے کدھر آیا ہوں، اوقات ہے ادھر آنے کی. یہ اللہ کا گھر ہے جہاں نبی پاک نے 53 سال گزارے ہیں زندگی کے. قدم قدم پر بہاریں ہیں، یہاں رحمتیں برس رہی ہیں. مجھے اتفاق ہے بھی میں آ رہا تھا تو یہ اسی قافلے کے ایک اسلام پہ ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہوں. تو میں جب نکل رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا عبدالحبیب بھائی ایک مشورہ آپ سے کرنا ہے. میں نے کہا جی. وہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف میں تو بہت رویا، مکے میں جب سے آیا ہوں میرے آنسو ہی نہیں نکل رہے، وہ رکت ہی نہیں بن رہی، میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایک کام کرو، احرام میں نہیں، کیونکہ احرام میں تو خوشبو لگی ہوتی ہے کعبے سے، بغیر احرام کے جا کے کعبے کی دیوار سے لپٹ جاؤ، غلاف کعبہ کو پکڑو، پھر دیکھو کیسے آنسو بہتے ہیں. ان کا دوسرے دن مجھے میسج آیا، کہہ رہے مزہ آ گیا مجھے. وہ کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے، بندہ کدھر آ گیا، میری اوقات. تو بس یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے کہ بار بار فضائل پڑھے، وہ نعتیں اپنے ساتھ رکھے، مکہ شریف میں مناجات اپنے ساتھ رکھے. اب تو موبائل کا زمانہ ہے، ہیڈ فون لگا کے کچھ کلام سن کے جائے گا تو ویسے ہی آنسو بہ نکلیں گے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا انوائرمنٹ ہو، ایسے افراد ہوں. ہمارے شبیر بھائی نعت خواں مجلس کے نگران بڑی پیاری بات کہتے تھے. وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ چنگاری ہوتے ہیں، ہاں ان کے ساتھ رہنا وہ سلگا دیتے ہیں، یعنی وہ ایک ماحول بنا دیتے ہیں، ایسی آگ لگا دیتے ہیں. وہ ایک رونا شروع کرے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کوئی ایک رونا شروع کرے نا تو ویسی سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو وہ ایسے لوگ ساتھ ہونے چاہیے جن کو دیکھ کر رکت بنی رہے. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں جب خوف خدا پر بات ہوتی ہے، ہزاروں لوگ گھر میں ٹی وی اسکرین پر رونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے. چنگاری یہ عشق کی وہ آگ لگائے گی جو آگ بجھا دے گی انشاءاللہ عز و جل. عبدالحبیب بھائی وقت ہمارے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے. ایک سوال آپ کی طرف دے رہا ہوں میں، جواب دینا چاہیں تو آپ دیں، نہیں دینا چاہیں تو مطلب وقت کی وہ ہے تنگی ہے. ایک چیز میں نے بہت عرصے سے سوچی ہوئی تھی اور میں نے سوچا تھا کبھی لائیو ہوں گا تو جب ہی پوچھوں گا آپ سے. نہیں آف ایئر والی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے کام آئے گی کہ آپ یہ موبائل کیسے مینیج کرتے ہیں اپنا. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ واقعی میں آپ کا جدول، ایک تو مدنی چینل کی اسکرین پہ تو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ یعنی ابھی آپ کا جدول کنٹینیو ہی ہے، یعنی ایک دن میں بھی کئی جدول ہیں آپ کے. اور ہاں پھر یہاں
اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر جو ہے نا وہ آپ کے موبائل پہ میسیجز اور واٹس ایپ پیغامات، بعض اوقات آپ مدنی مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں؟ اور آپ کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ عبدالحبیب بھائی رپلائی دیتے ہیں نارملی، لیکن اب لگتا ہے میں رپلائی میں کمزور ہو جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں میسیجز. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے نا. اب مجھے کئی گھنٹے لگتے ہیں رپلائی دینے میں، کیونکہ صبح جب بھی بیدار ہوتا ہوں اس کے بعد میرے پاس اتنے میسیجز یا ای میلز ہوتی ہیں جس کا رپلائی دینے مجھے کئی گھنٹے ریکوائرڈ ہیں. تو اب میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہوں کہ کچھ اس کا علاج کروں. لیکن یہی بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے دنیا بھر کے لوگوں کو جواب دینا، خاص طور پہ ذمہ داران کو. اب کچھ لوگ تو واقعی غلط کرتے ہیں، ان کے چلو آپ نے بات چھیڑ دی ہے کہ وہ پوری دنیا کی ساری چیزیں مجھے بھیجنی ہیں. ہر مصروف آدمی کے لیے کم از کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ ساری ویڈیوز، ساری تصویریں، سارے جناب وہ یہاں تک کہ اب میں کیا بتاؤں کہ ہمارے علاقے سے ہفتہ وار اجتماع کی بس اتنے بجے چلے گی، وہ میسج بھی مجھے آتا ہے. اللہ، اب انہوں نے وہ گروپ بنا لیے ہیں، وہ گروپ میں شامل. میں تو دعا کرتا ہوں کہ پر میسج کی رقم لگ جائے تو کام کے میسج آئیں، ورنہ یہ فری میسج نے جو ہے نا ہمارا جو ہے نا بہت مشکل کر دیا. عبدالحبیب بھائی نے کہا اور میں اس کو ذرا زیادہ وہ کہہ دیتا ہوں تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اور بڑی نرمی سے کہہ رہے ہیں. میں تھوڑا کہہ دیتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں کر رہے نا، عبدالحبیب بھائی کو کر رہے ہیں. دیکھیں جو شخصیت ہوتی ہے نا، آپ محبت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو میسیجز کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی سے. اور آپ خود دیکھتے ہیں ہمارے حاجی صاحب کا جدول ماشاءاللہ عز و جل، یعنی میں تو بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ گھر کب جاتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں. تو آپ بھی ذرا یہ سوچیے کہ ایک اسلام میرے لیے نہیں ہے، جتنے دنیا میں مصروف لوگ ہیں، علماء ہیں، آپ ان لوگوں کو ایسے میسیجز کریں جس کی آپ کو واقعی حاجت ہے. اچھا پھر 12 منٹ کا وائس میسج، اللہ، اب آپ کہاں سے سنیں گے بتائیے؟ تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کتنی دیر میں بات پوری کرنا آنی چاہیے. تو بہرحال انشاءاللہ یہ سوال کسی اور سلسلے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اس کو پھر اور کریں گے. وہ ایک فرمائش باقی ہے، وہ آپ پوری کریں. ایک شعر پڑھ دیتے ہیں کیونکہ پھر اسی کے ساتھ انشاءاللہ سلسلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں. پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.